رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے، تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ جو چند ایک رمضان المبارک کے روزے ہمارے پاس ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی بخشش کا سامان کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہوں گے۔ آج 23 رمضان المبارک ہے اور نہ جانے آگے 6 روزے ہیں یا 7 روزے ہیں۔ دل میں ایک ایسی ہلکی سی پین بھی ہوتی ہے کہ ہم نہ جانے اس کا فرض بھی جو حق تھا وہ ادا کر سکے۔ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں بار بار یہ موقع دیا، نہ جانے پھر یہ موقع ملے نہ ملے، اور جو موقع ہمیں دیا کہ ہم اس کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، ہم نے کوشش کی کہ جس طرح سے دین اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں تعلیمات دے کے گئے ہیں، ہم ان پہ عمل کرتے تھے، یا اگر کرتے تھے تو ہمارے کاموں میں، ہمارے اعمال میں کیا خامیاں تھیں، اور اگر کوئی ایسی چیزیں تھیں جو ہم کر ہی نہیں رہے تھے تو فوری طور پہ وہ ہم نے کرنی شروع کی ہیں یا نہیں کی۔ ہم اپنے ارد گرد دین اسلام کے حوالے سے، اپنے خوبصورت دین اسلام کے حوالے سے جو پریکٹسز ہمیں بتائی گئی ہیں، ان حوالے سے بھی اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اتنے ہی کارآمد ثابت ہو رہے ہیں جس طرح ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے کہ دوسروں کے بھی کام آئیں، دوسروں کی بھی مدد کریں، خیر خواہی کے حوالے سے۔ اور جو رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے ہم کام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کو دیا جائے، فطرانہ دیا جائے، عید کی نماز سے پہلے یہ فرض ادا کر دیا جائے۔ کیا ہم نے وہ کیا ہے؟ ہم نے کیا ایسے گھر میں جا کے دستک دی ہے جنہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا لیکن ان تک پہنچنے کی ضرورت تھی؟ ہم نے کیا وہ ذمہ داری ادا کی ہے جو کہا گیا ہمیں کہ اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھیں؟ آپ نے کھانا بھی اگر پکایا ہے تو اس کی خوشبو ایسا نہ ہو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان تک جائے تو ان کی دل آزاری ہو جائے۔ یہ بہت سے کام ہیں ہمارے کرنے کے، ہم نے کیا اس میں سے چند ایک بھی کر لیے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو پچھلے سال کے بنسبت اس سال میں رمضان المبارک میں بہتر کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو جی ہاں، پھر ہم نے کامیابی کی طرف قدم بڑھایا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس خوبصورت نوٹ کے ساتھ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے حوالے سے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری نشریات آپ رمضان بھر میں دیکھ رہے ہیں کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کے ذریعے اپنے ٹیلی ویژن سیٹ پر، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ موبائل، اینڈرائیڈ یا ٹی وی سیٹ پہ آپ دیکھ سکیں تو آپ پیغام ٹی وی لائیو لکھیے اور ہماری نشریات کو دیکھ سکیں گے، یا کسی بھی براؤزر میں live.pegham.tv لکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری تازہ ترین جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچ جائیں گی، اور جو سوالات، جوابات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں دین کے حوالے سے رہنمائی لینے کے لیے، وہ آپ کو جب موصول ہوں گے تو آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینج آ سکے گا۔ سو سبسکرائب پیغام ٹی وی لائیو یوٹیوب چینل، اور اپنے لیے ایک اور راہ چنیں آپ کہ جو بہتری کی طرف جاتی ہے۔ آج کا موضوع جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے رمضان اور حرمین، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، مولانا نعمان فاروقی صاحب اسکالر ہیں، مصنف ہیں، ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ایک اور شخصیت تشریف فرما ہیں، قاری محمد ندیم ربانی صاحب۔ جی السلام علیکم قاری صاحب، آپ بھی خیریت سے ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ آج کے پروگرام کو اشتراک حاصل ہے، ہماری نشریات کو اسپانسر کرنے والے ہیں صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام انٹرنیشنل، سپر ایشیا، الطیبہ انٹرنیشنل، فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ کے تعاون سے یہ نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اختتام سے پہلے، افطار سے پہلے آپ اور ہم سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ ہم دعا میں شامل ہوں گے۔ چند گزارشات اور بھی ہیں۔ جب آپ کال کریں تو کال کرتے ہوئے اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم لازمی بند کیا کریں، کیونکہ ٹی وی کی آواز اگر آن ہوگی، آ رہی ہوگی، تو نہ آپ ہمیں سن پائیں گے نہ ہم آپ کو سن پائیں گے۔
وہ ٹیکنیکل ایرر ہے جس کی وجہ سے گفتگو نہیں ہو پائے گی، آپ کی لائن ڈراپ ہو جائے گی۔ اور جو بار بار ہم سے کہتے ہیں کہ لائن نہیں ملتی، رابطہ نہیں ہوتا، تو اس کا طریقہ بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ پاکستان کے باہر سے کال کر رہے ہیں تو 0092 پہلے ڈائل کیجئے، پھر ہمارا جو کوڈ ہے یعنی کنٹری کوڈ ملانے کے بعد آپ سٹی کوڈ ملائیے اور ہمارے نمبر کو ڈائل کر لیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے اندر سے کال کر رہے ہیں کسی دوسرے شہر سے، لاہور سے باہر سے، تو 0423 جو ہمارا کوڈ ہے شہر کا، پہلے وہ ملائیے اور ہماری لینڈ لائن نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک سوال کریں، چھوٹی بات کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع فراہم کریں، ذمہ داری سے انجام دیں۔ یوٹیوب کے لائیو لنک پہ بھی جب آپ ہمیں سوالات بھیجتے ہیں تو انگلش پراپر انگلش میں لکھ لیا کریں، اردو کو سلیس اردو میں لکھ لیا کریں، اور ایک وقت میں ہی اپنا میسج یا سوال لکھ کے بھیج دیا کریں۔ جب آپ ٹکڑوں میں بھیجیں گے تو وہ مختلف میسیجز کے آنے کی وجہ سے نیچے چلا جاتا ہے، کیو بن جاتی ہے، پھر اس کو شامل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں کہ پلیز ہمارا کوسچن شامل کر لیں، تو وہ کوسچن جب اوپر ہوگا ہی نہیں تو شامل کیسے ہو سکے گا؟ اور انکمپلیٹ کوسچن شامل کرنا ویسے بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ جب آپ انگلش کے حروف تہجی میں لکھیں، الفابیٹس میں لکھیں، تو اردو کی ٹرانسلیشن کے مطابق ذرا الفابیٹ کو غور کر لیا کریں، اور اگر آپ کا پریڈکشن آن ہے، سپیلنگ ایرر آن ہے، تو اس کو بند کر لیا کریں تاکہ آپ پراپر طریقے سے لکھ سکیں۔ ٹوٹے پھوٹے لفظ ہوں گے تو پھر وہ میسج بھی آپ کا وین ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ ان گزارشات کے ساتھ قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العلي العظيم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، خوبصورت انداز ہے اور ادائیگی بھی خوبصورت ہے آپ کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
ذمہ داری ہے جی ایک کتاب کے حوالے سے بھی، جو کتاب ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈیلی. آج کی کتاب ہے پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث. یعنی یہ کتاب میرے لیے ہے. تو فار دا لائٹر نوٹ بات کیجیے تو ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں جانیں گے ہم مولانا نعمان فاروقی صاحب سے. سر پلیز بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ مجھے جو وحی کا ایک معجزہ دیا گیا ہے، تو یہ پہلے انبیاء کو جو معجزے دیے گئے انہی کی صورت میں انہی کی طرز کا ایک معجزہ ہے، لیکن اس میں خوبی یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے موجود ہے. یعنی قرآن اور سنت وحی کا معجزہ. تو وحی میں قرآن بھی آتا ہے، سنت بھی آتی ہے، اور اس کو قرآن کی طرح سنت کو بھی لوگوں کے گھروں تک پہنچانا، بچوں تک پہنچانا، بڑوں تک پہنچانا، خواتین تک پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے. تو اس حوالے سے بچوں پہ جو کام کیا احادیث کے ایک انوکھا کام ہے. جی یہ ہے 60 سنہری احادیث. 60 سنہری احادیث. سر ورق بھی اس کا ٹاپ بھی خوبصورت، ہاں جی، اٹریکٹیو بنایا ہے. اٹریکٹیو، اور وہ بچوں کے حوالے سے ہی. جی اچھا، اس میں پھر خوبی یہ ہے کہ ہر حدیث کا حوالہ ہے اندر اور صحیح احادیث ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خوبی یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے وہ چھوٹے چھوٹے جملے جی جو بچے آسانی سے یاد کر رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید حفظ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایسے سمجھیں حدیث کو حفظ کرنے کا وہ شوق ہے جو امت کے پہلے لوگوں نے اپنی نسل میں یہ ڈالا تھا، ان میں بٹھایا تھا کہ حدیث کو بھی حفظ کریں. تو قرآن اور سنت دونوں جب ایک ذوق بن جائے گا ہمارے معاشرے کا تو بہت اچھی جو ہے نا تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی تو مثلاً اس میں دیکھیے اب اس کے بھی 3 حصے انہوں نے کیے. جی ایک پلے گروپ کے لیے ہے، ایک پریپ گروپ کے لیے، اور ایک نرسری گروپ کے لیے. یعنی وہ 3 پورشن ہے اس کتاب کے اندر. میں چاہوں گا اندر کا پہلا ورک بھی دکھائیے جو آپ ابھی دیکھ رہے تھے پورشن وائز. وہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اتنا اٹریکٹ کر رہا ہے. جی جی، اور یہ بچوں کے لیے بڑی خوبصورت جی اٹریکشن جی، جس طرح قاعدے نہیں ہوتے ہمارے انگلش کے، اردو کے، یہ بالکل وہی طرز ہے. اس کی ڈیزائننگ بھی اسی طرح ہے. دلچسپی بھی رہے اس میں. جی جی. تو یہ احادیث مبارکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بچوں کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے، اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے بہت اچھی ایک کاوش ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر گھر میں، کہ بچے بھی ہر گھر میں ہیں الحمدللہ، تو ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے پڑھیں، یاد کریں، ان کو ان سے سنی جائے، آگے وہ بیان کریں تاکہ ان کے اندر ایک ذوق پیدا ہو. مثلا اب یہ دیکھیے، یہ پہلا صفحہ ہے، یہ ہے الدعاء هو العبادہ، جی کہ دعا ہی عبادت ہے. اچھا، اب دیکھیے کہ یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، تو یہ اب بچے کے ذہن میں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کا تعلق شروع ہی سے جڑ جائے گا. بالکل اسی طرح جیسے عہد نبوی میں جو چھوٹی عمر کے اصحاب کرام تھے جن کی عمر اس وقت کم تھی، تو اس وقت دیکھیے انہوں نے احادیث مبارکہ یاد کی، ہم سے بیان کی. اب سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما 6 یا 7 سال کی عمر میں تھے، انہوں نے کتنی احادیث بیان کی. اس طرح دیگر محمود بن لبید ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دیگر حضرت عبداللہ ابن عباس 13 سال کے تھے. تو اس طرح یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی عمر میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے احادیث بیان کی، اور آج امت ان احادیث پہ باقاعدہ اعتماد کرتی ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیان کی. جی تو اسی طرح اس کو نئی نسل میں منتقل کرنا اور اس کے اندر ایک ذوق پیدا کرنا یہ بہت اہم ہے. تو اب دیکھیے دوسری حدیث ہے لا تغضب. یہ ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی وصیت کریں، نصیحت کریں. تو آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، کہ غصہ نہ کر. پھر انہوں نے عرض کی، پھر آپ نے یہی فرمایا. تو اس کا مطلب ہے اب یہ لا تغضب، اس سے فرق بھی پڑتا ہے. یعنی جو بچہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہے، وہ غصہ کرنے سے بھی بچے گا. تو اس طرح اثرات مرتب ہوتے ہیں. میں کہوں کہ اگر میں اپنی باتوں سے اپنے بچوں کو مطمئن کر سکوں، وہ کم ہوگا. جو احادیث رسول کا مقام اور حیثیت ہے اس کے اثرات بہت گہرے ہیں، اور قرآنی آیات کے جو اثرات ہیں وہ بہت گہرے ہیں. اس وجہ سے ان کو اپنے گھروں کے اندر ضرور شامل کرنا چاہیے. اب دیکھیے البر حسن الخلق، کہ نیکی جو ہے وہ حسن اخلاق ہے. اب یہ ایزیلی یاد ہو سکتی ہے. اب وہ کہیں پہ بیان کرے گا میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، میں نے خود اس کو، ساتھ حوالے بھی ہیں، اگر حوالوں سے یاد کر لیں
تو سمجھیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرز کی ایک آغاز ہو جائے گا. تو یہ ایک اچھی کاوش ہے, یہ ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے بچوں کے اندر, بلکہ میں تو کہوں گا جو صاحب ثروت ہیں وہ اسے پرنٹ کروا کے اس کو تقسیم کریں اور گھر گھر تک پہنچائیں, تاکہ ہر گھر میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین روشن ہو اور بچوں کے اندر ذوق پیدا ہو. یا ایسے سمجھیں اپنی نسل نو کو ایک اچھا وہ جو ہے پلیٹ فارم دے کے جائیں گے. ٹوٹل کتنے پیجز ہیں اس میں نماز؟ اس کے پیجز تو ہیں 32 ہیں. 32 پیجز. اچھا, اور ایک پہ 2 یا 3؟ ہاں جی, 2 یا 3 حدیث انہوں نے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کتاب ہے, بہت اٹریکٹ کر رہی ہے, اور ہم بڑے بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ صرف بچوں کے لیے ہی ہو, کیونکہ جس طرح کی کتاب ہے آپ ایز اے ریڈی ریفرنس بھی اپنے پاس رکھنا چاہیں. جس طرح بڑی کتب ہوتی ہیں ہم کیری نہیں کر سکتے ساتھ, یہ کم از کم جیسا اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی میں آپ رکھ سکتے ہیں. آفس میں آپ بڑی کتب جس طرح ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ان کو رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, جس طرح ہم اپنی نشریات میں بتاتے بھی رہتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں, لیکن یہ اٹریکشن ہے ضرور. بچوں کو اگر سکھانا ہے تو ہم خود بھی اگر پڑھیں گے, ہم خود اگر 2 3 4 5 دن پڑھ رہے ہوں گے تو بچے اٹریکٹ ہوں گے کہ کیا پڑھ رہے ہیں پیرنٹس, تو پھر وہ آپ سے جستجو کریں گے, ان کی کیوریوسٹی بڑھے گی ذرا, تو پھر وہ پڑھ بھی سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں, سیکھ بھی سکتے ہیں, اور پھر عمل بھی کر سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ کتاب ہم اپنی لائبریری میں شامل کریں, اور مسلم لائبریری کے لیے ایک اچھا ایڈیشن ہے. اب لائبریری گھر کی ہو نا, مسلم لائبریری کی جو میں بات کروں اس میں بچوں کی کتابیں بھی ہیں, بڑوں کی بھی ہیں, ینگسٹرز کی بھی ہیں, اور وہ ساری کتابیں جن میں آپ, اور ویسے بھی کتاب سر, کتاب کسی بھی ایج گروپ کے لیے ہو وہ تو آپ کو سکھائے گی. جی جی بالکل. اور جب ہم دین کی کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, وہ آپ کو عمر کے کسی بھی حصے میں بینیفٹ ہے. کتاب سے اگر تعلق جڑ جائے نا یہ تو بہت اچھا ہے. میں نا ایک پروفیسر صاحب ہیں جی, ان کا ایک کالم پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ ان کا تجربہ تھا, وہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس کے جو طلباء ہیں ان کے اندر ٹھہراؤ زیادہ ہے, ان کے اندر جو ہے نا گہرائی وہ زیادہ ہے, فقاہت زیادہ ہے بنسبت کالج یونیورسٹیز کے طلباء. وہ پروفیسر تھے جی, انہوں نے اپنا تجربہ کسی اور سے بھی شیئر کیا, انہوں نے بھی یہی بات کہی, کیونکہ ان کے پاس دونوں جاتے ہیں نا اوپر جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر وجہ بیان کی, انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ دینی مدارس کے اندر لوگ کتاب سے جڑے ہوئے ہیں, وہ متانت, وہ سنجیدگی یہ کتاب کی وجہ سے آتی ہے, یہ ٹھہراؤ, یہ ایستگی. اب جو دیکھیں نیٹ سے سب کچھ حاصل کرے گا, اس نے تو ایسے ہی کرنا ہے نا, تو وہ اس کے اندر وہ متانت نہیں آتی, وہ گہرائی نہیں آتی. وہ ایک چیز دیکھی, دوسرے میں کھپ گیا, تیسرے میں کھپ گیا, ادھر سے نکلا کہیں اور چلا گیا. تو کتاب نا آپ کے اندر ایک ذوق پیدا کرتی ہے, اور یہ ان کے تجربات تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج اگر ہم الکتاب سے تعلق جوڑ لیں, قرآن مجید سے, پھر احادیث نبویہ سے, پھر جو دینی کتب ہیں, جو ایسا لٹریچر ہے, تو یقین کیجئے یہ ہماری بھلائی کے لیے, ہمارے اندر جو آج یہ افراتفری ہے, جو یہ شر ہے, جو ایسی چیزیں ہیں, وہ ساری ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم کتاب سے. آپ نے وہ بات اچک لی میری, میں نے کہا چلیں اب آپ نے کر دی ہے تو ٹھیک ہے, آپ نے کی, میں نے کی, ایک ہی بات ہے. اصل بات ہے کہ میسج جانا چاہیے, کتاب سے جڑنا. اور جو لوگ کتاب الہی سے, اصل کتاب سے جڑے ہوتے ہیں, پھر ان میں ٹھہراؤ کیسے ممکن ہے کہ نہ ہو, وہ تو یقیناً ہوگا. تو کتاب سے جڑنا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے قرآن کریم, جس کے بارے میں ہم ذکر بھی کرتے ہیں, جس کے بارے میں ہم بات بھی کرتے ہیں, جس کے بارے میں سیکھنے کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں. کتاب سے جو دوستی ہے, اب چلیں لگے ہاتھوں یہ بات بھی ہم کر ہی لیتے ہیں, کتاب سے دوستی ہم بھول گئے. جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پاس یہ گیجٹ ہیں, ہم سب کے پاس یہ گیجٹ ہیں, ہم PDF کی کوئی فائل نکالتے ہیں, اس کتاب کو یا تو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں یا اس سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ کنیکٹیوٹی نہیں رہتی, وہ دوستی نہیں ہو پاتی, ہم اس میں بھی سپیڈ میں ہی گزر جاتے ہیں آگے. تو میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ کتاب دوستی کے لیے ہمیں کتاب سے جڑنا ہوگا. کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس سے جڑے لوگ ایسے لوگ ہیں اور ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں, اور پھر وہ اس کا سبق بھی پھیلاتے ہیں دنیا بھر میں. پیغام ٹیلی ویژن یہی ذمہ داری سر انجام دے رہا ہے. ہم کتاب سے دوستی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم پڑھنا شروع کر دیں؟ کیا ہم پڑھنے کے ساتھ کتاب کیری کرنا شروع کر دیں؟ اسی طرح سے ہم بیٹھے ہوں, جس طرح ابھی کتاب ہے, کوئی وقت ملا تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں اس کو, سونے سے پہلے آپ کے سائڈ ٹیبل پہ پڑھی ہوں, آپ اسے کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا امت کا. تو پھر جو قرآن مجید کی تفسیر میں, اس کی وضاحت میں, احادیث مبارکہ اور دیگر جو کتب ہیں ان سے اپنا ایک تعلق جوڑنا, کیونکہ سب سے اہم جو فائدہ ہے امت کا وہ انہی میں ہے.
بعض اوقات ہم نے وہ پڑھنے والے بھی دیکھے جو پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور یقین کیجئے ان کا جو دماغ ہے یا ان کا دل ہے وہ ایک ایسے انتشار خانہ ہوتا ہے کہ کوئی ادھر کی بات جمع کر لی، کوئی ادھر کی، کسی نے کوئی بات شروع کی، اسی میں شروع ہو گئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اور بکھری ہوئی فکر کے ساتھ. کنیکٹیوٹی نہیں ہے ایک جگہ پہ، سکیٹرڈ ہے. ہاں جی، وہ پھیلا ہوا ہے. تو اس وجہ سے بنیادی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی آپ حاصل کر رہے ہوں وہ خالص ہو، اچھا ہو، نکھرا ہو، اور وہ قرآن اور سنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ ہمارا فائدہ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے. ابھی جو میں نے حدیث شروع میں آپ کے سامنے عرض کی وہ بھی یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات، کہ جتنے بھی نبی ہیں ان کو نشانیاں دی گئیں، لیکن مجھے جو نشانی دی گئی وہ وہی ہے. یعنی پہلے انبیاء کے ساتھ وہ ساری باتیں، ان کے معجزے جو تھے وہ چلے گئے، لیکن جو وہی ہے اس کی روشنی باقی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی. یعنی ایسے سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ابھی باقی ہے، موجود ہے. تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے بنیادی بات قرآن اور سنت سے جڑنا ہے اور جوڑنا ہے، اور یہی حقیقی کامیابی. دنیا تک یہ معجزہ قائم رہے گا. اچھا، پھر جو یہ جو فرق ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ابھی قاری صاحب وہ پڑھ رہے تھے نا تلاوت، تو مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، کہ جس نے قرآن کے ساتھ وہ غنا نہ کیا. غنا کا مطلب ہے ترنم. جیسے ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے، ان کا بالکل وہ یعنی فٹ آ رہا تھا، بڑے اچھے انداز سے، بڑا منفرد انداز سے قاری صاحب. اچھا، مجھے وہ تفسیر ظلال القرآن کے اندر سید قطب نے ایک بات لکھی، وہ بڑی یاد آ رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ سفر کر رہے تھے بحری جہاز میں، تو اس کے عرصے پر ہم نے جمعہ پڑھایا، نماز پڑھائی، تو ہمارے ارد گرد غیر مسلم ایسے جمع تھے جیسے کوئی کرتب دکھا رہا ہوتا ہے. تو بعد میں جب یہ معاملہ ختم ہوا، جمعہ ختم ہوا اور ہم جانے لگے، تو ایک خاتون آئی، یہ سید قطب کہتے ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ یہ کیا سانگ کیا تھا یہ آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے، یہ سانگ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، یہ کتاب ہے، الہامی کتاب ہے. اس نے پھر اس کا تعارف چاہا، اس کو جب تعارف دیا گیا، پڑھنے کے لیے دیا گیا، تو وہ مسلمان ہو گئی. ماشاءاللہ. تو مطلب کیا ہے کہ یہ اس سے دیکھیے نا اب تعلق ہے، یہ کتاب دوستی ہے، اور کتاب، اور انہوں نے دیکھیے جو بھی صاحب کتاب ہوتا ہے، جو کتاب لکھتا ہے، اس کی طبیعت میں اور جو ویسے لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعتوں کے اندر آپ بڑا فرق پائیں گے. ٹھہراؤ والی جو آپ نے بات کی، میں اس کو کمنٹ کروں گا، بالکل میں اس کو سیکنڈ کروں گا. ایسی حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور جو مثال آپ بتا رہے ہیں قطب صاحب کی، آج بھی مثالیں ایسی ہی ہیں. آپ یورپ میں چلے جائیں، کسی نان مسلم کنٹری میں چلے جائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو نماز ادا کرتے دیکھتے ہیں، وہ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں ساتھ، آلدو کہ وہ مسلم نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، وہ کرتے اور پھر پوچھتے بھی ہیں بعد میں، اور پھر اگر اللہ کی رحمت ہو جائے تو وہ دین اسلام میں شامل بھی ہو جاتے ہیں. جاتے جاتے میرے پاس بریک پہ جانے سے پہلے وقت کم ہے، آپ کی کتاب دوستی کا سفر کب شروع ہوا؟ کتنے سال پہلے؟ بچپن میں اسکول کی ابتدا. میرے چاچو جو ہے نا وہ، یعنی کوئی بہت پرانی بات نہیں، کل کی بات ہے، چھوٹی سی ایج ہے آپ کی. چلے فرمائیے. تو آپ نے وہاں سے شروع کیا سفر بچپن؟ اپنے چاچو جو ہے میرے وہ عالم دین تھے. اچھا. ان سے میں ابتدا حفظ کی، ان سے کی تقریباً 2-5 بار ان سے حفظ کیے تھے. بچپن ہمارا گاؤں منڈی احمد آباد میں. اچھا. اس کے بعد پھر گاؤں میں ہی وہ ادارہ ہے جہاں حفظ شروع. کتنے سال میں آپ نے حفظ کر لیا؟ پھر میں تقریباً 2.5 سال میں کیا. ماشاءاللہ. کس ایج میں شروع کیا تھا آپ نے، کس عمر میں؟ تقریباً 10 سال میں. 10 سال میں، ماشاءاللہ. 10 سال کی عمر میں اور 12.5 سال میں آپ نے کر لیا تھا کمپلیٹ. ماشاءاللہ. دیکھیں یہ بھی معجزات ہیں سر، کہ بہت لمبا عرصہ نہیں لگتا اگر آپ کرنا چاہیں تو. اور خوش نصیب ہیں جی لوگ. اور حقیقت ہے کہ خاندان میں، فیملی میں ایک کوئی عالم ہو، کوئی کتاب سے جڑا ہو، قرآن و سنت سے جڑا ہو، تو اس فیملی میں آپ کو اس کے اثرات نظر آتے ہیں. ڈیفینیٹلی. یہ خوبصورت مثالیں ہیں. کتاب دوست بن جائیے اگر آپ زندگی کی فلاح چاہتے ہیں اور آخرت کو آپ ہرا بھرا کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں سکھ ملے، تو یہاں سے سفر کا آغاز کیجئے، یہاں سے تیاری شروع کیجئے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر
رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کتاب دوستی کی بات کر رہے تھے. تو کتاب الہی سے دوستی ہو تو پھر آپ کی دوستی ایسی دوستی ہے کہ زندگی بھر اور اس زندگی کے بعد بھی جو اصل زندگی ہے آپ اس کا ثمر پاتے رہیں گے. نعمان فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی گفتگو ہم نے مزید بھی کرنی ہے اور میرے ہاتھ میں ایک قرآن کریم ہے. کوشش کریں کہ جو چند ایک دن ہمارے پاس مزید رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے خوبصورت بابرکت دن، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھیں، زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے. نعمان صاحب، آپ کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو پھر کتاب دوستی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، ہم مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. تو موقع غنیمت جانتے ہوئے آج جو ہمارا ٹاپک ہے رمضان اور حرمین کے حوالے سے، اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. رمضان میں ہم موجود ہیں، گزر رہا ہے ایک ایک دن کر کے، اور دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم حرمین شریفین میں بھی موجود ہوں اور وہاں یہ گفتگو ہو. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کے بھی اپنے تجربات ہیں رمضان کے حوالے سے، حرمین شریفین کے حوالے سے، تو کچھ شیئر کیجیے نا. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رمضان کا تعارف وہ تو سب جانتے ہیں، اور حرمین کا جو حرمین کہا جاتا ہے اسے، اس کا مطلب ہے قابل احترام مقامات، جی، یعنی جن کی حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی، تو اسی سے حرمین ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی اس اہمیت کو جانتے ہوئے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی حرمت اور اس کی وہ نشاندہی اور سب کچھ کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مدینہ منورہ کو بھی ایسا ہی حرم بنایا جائے، قرار دیا جائے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کی باقاعدہ حدود متعین کی. جی، اگر جو لوگ مدینہ جاتے ہیں یا انہوں نے دیکھا ہے تو مدینہ منورہ کے مشرقی اور مغربی جانب دو حرے ہیں، یعنی پہلے تھے، اب وہ تقریباً ختم ہے، لیکن کچھ نشانات اب بھی موجود ہیں. میں نے وہ خود دیکھے جب میں اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی. ماشاءاللہ. تو وہ ان حروں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین لابتیہا حرام، کہ جو ان دو حروں کے درمیان ہے وہ حرمت والا ہے. اور اسی طرح یہ ہو گئی اس کی شرقاً غرباً اس کی ہو گئی حد بندی. اور شمالاً جنوباً آپ نے فرمایا ما بین عیر الی ثور، کہ جو عیر اور ثور کے درمیان جتنا ایریا ہے، یہ جیسے احد پہاڑ ہے، اس کے پیچھے پہاڑ ہے، تو اسی طرح ایک پہاڑ دوسری، ایک تو جبل ثور مکہ میں ہے نا جہاں غار ثور بھی ہے جہاں، تو ایک مدینہ کے پاس بھی ثور ہے. تو آپ نے فرمایا ثور اور عیر کے درمیان جتنا ایریا ہے یہ سب حرم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ کے لیے دعا بھی یہ فرمائی، دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جتنا تو نے مکہ کو برکتوں سے نوازا ہے، اس سے دگنی برکتیں جو ہے نا وہ یہاں بھی مدینہ میں بھی نازل فرما. جی. اب دیکھیے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ برکات جو رمضان میں ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو رمضان برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، پھر وہ حرمین جو ہیں وہ خود بڑے بابرکت مقامات جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کیں، اور مکہ مکرمہ جو ہے آپ کی اور آپ کے خاندان کی وہ جائے ولادت اور جائے سکونت ہے، وہاں اقامت گزین ہوئے، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے. تو پھر آپ دیکھیں کہ برکتیں ہی برکتیں جب جمع ہو جائیں، اور رمضان کے ساتھ ساتھ حرمین کی برکتیں، تو وہ تو پھر سنبھالے نہیں سنبھلتی. یقیناً ہم جب اس پہ گفتگو کرتے ہیں تو دل مچلنے لگ جاتا ہے کہ کسی طرح سے پہنچ جائیں وہاں پہ. ہاں. اچھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ یہ وقت کی بات ہے نا. اب دیکھیے کہ یہ دن ہمارے جو رمضان کے علاوہ ہم ہوتے ہیں، اچھا اس وقت یہ فیلنگز نہیں ہوتی ہماری وہ رحمت، برکت، وہ روزے کی افطاری کے وقت خوشی، اور وہ ہر وقت وہ صبح کے وقت وہ پھوٹتا نور، وہ روشنی، وہ برکت، وہ رحمت، یہ عام دنوں میں نظر نہیں آتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہماری ایسی چیزیں ضرور ہیں
جن پہ روحانیت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس کے علاوہ بھی کچھ چیز ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے وہی زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یعنی ہم سب جو ہے نا حاضر و موجود پہ یقین رکھتے ہیں. ہم مثلاً برکت کی بات کرتے ہیں, ہم وہ رمضان کی رحمت کی بات, حرمین کی رحمت کی بات, تو جن لوگوں کو یہ لگی ہوئی ہے یا جن کو اس کا ادراک یا احساس ہے وہ تو اس کو فیل کرتے ہیں. باقی لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کیا ہوئی, یہ تو ہماری سائنس کی اس جو ہے نا حدود میں نہیں آتی ہیں. اس کا جی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ ہونے کے باوجود وہاں نہیں جی ہوتے. جی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا بھر گھومتے ہیں لیکن وہاں نہیں جا اچھا پاتے. مجھے نا ایک واقعہ آپ کی اس بات سے یاد آ گیا. وہ ایسا تھا کہ حرم کے اندر ایک جنازہ داخل نہیں ہو رہا تھا. وہ ایک دروازے سے آئے, دوسرے سے آئے, ہر رستے میں نا کوئی رکاوٹ یعنی اندیکھی چیز انہیں روک رہی ہے, انہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا ہے. پھر جب انہوں نے بار بار ایسے کیا تو نہ لا سکے. خیر باہر اس کی تدفین ہوئی اور جنازہ بھی جہاں پڑھایا گیا سو پڑھایا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ شخص ایک عرصے سے حرم مکی کے اندر موجود تھا, یعنی مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے, لیکن آج تک یعنی کوئی 17 سال کا غالباً وہ مجھے جو یاد ہے, تو آج تک یہ حرم کے اندر نہیں گیا تھا. اللہ اکبر. تو جو جیتے جی نہیں گیا, جس کا یہ شوق نہیں ہے اور جس کی یہ صورت نہیں ہے, کوئی جذبہ نہیں ہے, تو پھر اس دنیا سے جانے کے بعد کیسے حرم اسے قبول کرے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نا بہت لیک کرتے ہیں, اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ یہ کیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون نے عرض کی, وہ رہ گئی تھی کسی وجہ سے نا آپ کے ساتھ حج سے رہ گئی. جی جی حج جو حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس سے وہ رہ گئیں. اب دیکھیے ان کا شوق یہی ہوتا تھا کہ کبھی نہ ہمیں یہ جو نیکی رہ گئی ہے یہ کیوں چھوٹی ہے, کیوں رہ گئی ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کئی صحابہ کرام عمر کے کم ہونے کی وجہ سے جہاد سے اگر روک دیے جاتے تو وہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ لگن کے ساتھ کہ جی پچھلے سال بھی ہمیں روکا گیا. تو یہ ان کے اندر یہ ایک جذبہ تھا. وہ آپ سے آ کے یہ عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیں جو بہت بہتر ہو, افضل الاعمال, حب الاعمال, جو اللہ کے ہاں پسندیدہ کام ہے وہ مجھے بتا دیں. تو یہ جو خاتون تھی نا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ حج سے میں آپ کے ساتھ حج سے میں رہ گئی ہوں. اب یہ رفاقت اور وہ ایسی شاندار, ظاہر ہے عورتوں کے کچھ تقاضے ہیں, اس وجہ سے وہ نہیں جا سکی, نہیں کر سکی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آئے گا تو تم اس میں عمرہ کر لینا, تم اس میں عمرہ کرنا تو تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے میرے ساتھ حج کا ثواب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو بنیادی حدیث ہے نا, یہ ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان المبارک میں اعمال کی جو جزا ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ایک تو وہ مشہور حدیث ہے کہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے, وہ تو سندن ثابت نہیں ہے, لیکن اس حدیث پہ اہل علم نے بنیاد رکھی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ بھی کیا ہے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا محض حج کا ثواب, بلکہ یہ فرمایا میرے ساتھ حج جتنا ثواب ملے گا. اتنا افضل, اتنا یعنی اتنی وہ اہمیت دی ہے. گارنٹی کہاں سے مل رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. تو یہ اتنی اہمیت کی بات ہے. اصل میں یہ ہوتی ہے نا دوڑ, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات, کہ نیکیوں کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی نیکیوں کو اکٹھا کریں, اور یقیناً بہت سے فرزندان توحید ان دنوں وہاں پہ ہیں اور یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور حج کا سا ثواب محسوس ہوتا ہے. قسمت لوگ ہیں جو ان دنوں وہاں پہ موجود ہیں. اللہ ہمیں بھی لکھ دے ایسے خوش قسمتوں میں کہ ہم بھی ان دنوں میں جا سکیں. چلیں ہمارے دل تو اٹکے ہیں نا, یہ محبت بھی ہمیں انشاءاللہ حرمین کی محبت, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ تعالیٰ کی اس کی کتاب کی محبت, ہمیں یہ سب چیزیں نصیب ہوتی رہیں تو یقین کریں ہمیں روحانی طور پر بڑا ایک بالا تر اور فوق جو ہے نا مقام حاصل ہو. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی اتاری نا, جی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح قرار دیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, کہ ہم نے اپنی طرف سے آپ کی طرف روح اتاری ہے. روح ایک وہ روح ہے جو زندگی ہے, یہ ناطہ ٹوٹ جائے جسم اور روح کا تو وہ موت ہے. ہم اسے یعنی ہمارے اندر جو پھونکی گئی ہے وہ ایک روح ہے, اور جب وہ نکل جائے گی تو وہ روح نکلے گی تو اچھا اسی طرح نا اللہ تعالیٰ نے جو وحی اتاری ہے اس کو بھی روح قرار دیا ہے. جی اب اس روح کو جو ہمارے جسم کے اندر ہے, اس روح کی ضرورت ہے جو آسمان سے اتاری گئی ہے.
اگر اس روح کو وہ روح مل جائے تو یہ ایسی شاندار ایک زندگی بنتی ہے اور ایسا سہانا وہ جو ہے نا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ لوگ یعنی خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی فرحت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، انسان تو جی انسان، جی جی جانور بھی۔ جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ انسان یا مستریح ہوتا ہے یا مستراح منہ ہوتا ہے۔ مستریح کا مطلب ہے جو انسان اس دنیا سے رخصت ہوا ہے نا وہ راحت پا جاتا ہے، یعنی اس دنیا کے جو مشکلات ہیں مصائب ہیں ان سے راحت پا گیا تو وہ مستریح ہے۔ جی اچھا، ایک ہوتا ہے مستراح منہ، اس کا مطلب کیا حدیث میں بیان کیا گیا، وہ شخص ہے جس سے لوگ جانور وہ راحت پاتے ہیں، یعنی وہ گیا تو وہ شکر کرتے ہیں کہ یہ اس دنیا سے گیا، انسان بھی اور جانور بھی۔ اس کا مطلب ہے اثرات بہت گہرے ہمارے معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں ہماری برائیوں کے، اور ہمارے اور ہم جب اس دلدل سے نکل کے اپنی روح کو پاکیزہ، اس کو طہارت کی طرف لے کے چلتے ہیں، اپنے دل کو پاکیزہ اور اپنی نگاہوں کو اور ان سارے معاملات کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقین کیجئے پھر اللہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے کہ ہمارا دل بھی ان انوار و تجلیات کا ایک مرکز ہے جو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں اپنے یقیناً۔ اچھا نعمان صاحب، یہ فرمائے کہ رمضان میں جیسے ثواب اجر بہت بڑھ جاتا ہے عام دنوں میں، جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، جو نماز عبادات کے حوالے سے، لیکن جب آپ حرمین شریفین کا ذکر کرتے ہیں اور وہاں پہ پڑھی ہوئی نمازیں، ان کا اجر، ان کا ثواب، وہ بونس ہمیں کیا ملتے ہیں، وہ بھی بتائیں پھر۔ ہاں، اس پہ تو دیکھیے وہ جو بنیادی حدیث میں نے آپ کے گوش گزار کی کہ وہ رمضان میں اگر عمرہ کریں تو حج جتنا ثواب، تو اسی بیس پہ یعنی اس سے یہ تو کم از کم کنفرم ہے کہ ثواب جو ہے نا بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 اور مسجد نبوی میں 1,000، تو 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب رمضان میں ان کا اجر جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ اجر دے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات بندے کا دل اور بندے کی وہ صورت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ نوازتا ہے اس وجہ سے کہ اس کا دل بڑا پاک ہے، اس میں خشوع خضوع بڑا ہے، اور خشوع خضوع اور للہیت اور کوئی اس کو دنیا کا وہ مقصد اور غرض اس کے سامنے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر سے نواز دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک خاتون تھی یوکرائن کی، تو اس نے وہ ایک دن پہلے وہ ادھر تھی متحدہ عرب امارات میں، تو اس نے قرآن مجید اور اسلام کا مطالعہ کیا، مسلمان ہو گئی۔ اچھا، اگلے ہی دن اس کی وفات ہو جاتی ہے، اگلے ہی دن روزہ اسلام قبول کرنے کے بعد، ہاں اگلے دن ہی اس سے روزہ رکھا کہ مجھ پہ یہ فرض لاگو ہو گیا۔ یہ ان مسلمانوں کے لیے بہت پیغام ہے جو نسل در نسل مسلمان چلے آ رہے ہیں اور رمضان ہمیشہ چھوڑ دیتے ہیں، روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، تو اس نے ایک دن اسلام قبول کیا اور اگلے دن وہ روزے سے تھی، اور اسی حالت میں اسے موت کے فرشتے نے آ لیا۔ اب دیکھیے یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ یہ وہ حدیث مبارکہ کے بالکل عین مطابق ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی اچھائیاں کرتا رہتا ہے، آخر میں آ کے کوئی برا کام کر لیتا ہے، اس کے برعکس ساری زندگی برائیاں کرتے رہے اور آخر میں آ کے جب موت بالکل قریب ہوتی ہے، جنت یا جہنم اس کے قریب، تو وہ پھر کوئی ایسا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ یا تو اس کے لیے سعادت کا باعث بن جاتا ہے یا اس کی شقاوت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے، یعنی ہماری ایک جستجو ہو کہ ہم لگے رہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں وہ فضیلتیں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں حاصل ہوں۔ اور اس سے یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ برکت کا ہم لفظ بہت زیادہ بولتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ ہماری ٹرانسمیشن میں اکثر برکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کاروبار میں برکت، مال میں برکت، جان میں برکت، خاندان کے افراد میں برکت، تو یہ تو ہماری زندگیوں میں شامل ہے۔ جی اچھا، اس کا مفہوم ہمیں سمجھنا ہے۔ برکت اصل میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بسیرا کر لینا، رحمت اللہ کی وہ کسی کے ہاں آ کے ٹھہر جائے، مقام حاصل کر لے، ادھر اس کو یہ سعادت حاصل ہو جائے، تو یہ ہوتا ہے برکت۔ تو اب دیکھیے کہ اصل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، تو اس کو وہ ہم سے کبھی دور نہیں ہونی چاہیے۔ وہی بات کہ ہم یہاں ہوں یا وہاں ہوں، اب دیکھیے کہ کسی کو اگر یہ شوق ہو کہ میں نے رمضان المبارک ادھر گزارنا ہے، اسے اگر یہ توفیق نہیں مل سکی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اب کیا کروں، میں تو وہاں جا نہیں سکا، وہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہیں وہ حاصل کرتا رہے، اس سے اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے،
اسی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش میں رہے، جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہے وہاں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام نصیب کرے، ہم وہاں چلے جائیں اور وہ اس کی زیارت نصیب کرے، لیکن ہمیں اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرنا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس رحمت سے دور نہ ہوں۔ اچھا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بات آپ اس طرف لے آئے تو ہم اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طالب ہر کوئی ہے، جی جی چاہے وہ دین اسلام میں شامل ہے یا کوئی غیر مذہب ہے۔ جی جی ذرا غور کر لیں اس بات پہ کہ سبھی رحمت چاہتے ہیں۔ اگر وہ دائرہ اسلام میں ہے تو وہ تو ہم رحمت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار کے رحمت مانگ رہے ہیں، اور جو اس دائرے میں نہیں ہے وہ بھی رحمت ہی مانگ رہا ہے، وہ کسی اور طریقے سے مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے ہیں، ہر انسان پہ کرتے ہیں، اور اسی لیے تو جی رہے ہیں۔ اسی لیے جی رہے ہیں۔ ہم رحمت حاصل کیسے کر سکتے ہیں سر؟ وہ رحمتیں آ کیسے سکتی ہیں؟ اچھا، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمیں اس کی وسعت کا خوب ہمیں اندازہ ایک ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے۔ جی ان رحمتی وسعت کل شیء، یقیناً کہ میری جو رحمت ہے ہر چیز سے وسیع ہے۔ اس کی ایک مثال صحیح بخاری کی روایت ہے بڑی شاندار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں بھی ہے، جعل اللہ الرحمت فی میت جزء، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 درجے بنائے۔ اب اندازہ کرنا، ذرا مجھے موقع دینا کہ میں بات ضرور، رحمت کے 100 درجے ہیں تو پھر تو پوری ٹرانسمیشن چاہیے مجھے آپ کے نام کرنے کے لیے۔ آپ بولیے۔ اچھا، رحمت کے 100 درجے ہیں، جی، اور اس میں سے 99 درجے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، جی، ایک درجہ اس میں سے زمین پہ اتارا ہے۔ اس ایک درجے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے، تمام مخلوقات آپس میں ایک دوسرے سے جو محبت کرتی ہے نا، ہر جنس کی جو ہے محبت آپس میں، یعنی انسان ہے انسانوں سے محبت، حیوان ہے تو حیوانوں سے، جوڑے کے ساتھ پرند، ہاں جی، جو بھی جس سے محبت، شفقت، ترس، جو بھی ایسے الفاظ آتے ہیں، وہ اس ایک حصے کی وجہ سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے۔ 1 منٹ رک جائیے گا، ابھی ایک پہ رک جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ بریک ہے، پھر سلسلہ رکے گا تو مناسب نہیں لگے گا مجھے۔ ہم اس کو مزید ڈیفائن کریں گے اس پہ گفتگو، اور میں آپ کو ٹائم دوں گا پورا تاکہ آپ مجھ سے کمپلین نہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ گفتگو جاری ہے اور اس بات کو سمجھیں گے بھی ہم، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ مولانا نعمان فاروقی صاحب موجود ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ ایگزیکٹلی وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ وقت درکار ہوگا اس کو ڈیفائن کرنا ہے، تو سر اوور ٹو یو پلیز، فرمائیے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے کہ وہ کس قدر وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جعل اللہ الرحمت فی میت جزء، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 درجے بنائے۔ جی، تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ جو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، چاہت ہے، وہ رشتوں کی چاہت ہو، وہ انسان ہونے کے ناطے سے ہو، وہ حیوانوں کے اندر ہے، جو بھی ہے، یہ اگر اللہ تعالیٰ زمین پہ نہ اتارتا تو کسی کے لیے، کسی کے دل میں کوئی رحمت، شفقت اور الفت اور محبت کے کوئی جذبات نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 100 درجے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اب 100 درجوں میں سے 99 درجے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ آپ ذرا سنتے جائیے گا۔ اچھا، اس میں سے ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا، جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ كُلُّ، کہ اس ایک حصے کی وجہ سے ساری مخلوقات آپس میں محبت کرتی ہیں، ساری مخلوقات۔ ابھی وہ صرف ایک درجہ ہے، درجہ اتارا ہے، اور اس ایک درجے کی وجہ سے ساری مخلوقات آپس میں محبت کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ اب کی، جب سے کائنات بنی اور جب تک رہے گی، جتنی محبتیں، الفتیں اور شفقتیں موجود ہیں، وہ سب اس ایک درجے کی وجہ سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا زمین پہ اتارا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا، عموماً آپ نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے،
تو آپ دیکھیے کہ جس اللہ نے 100 درجے بنائے اور 1 درجہ زمین پہ، اور ہر مادہ اپنے بچے سے جو محبت کر رہی ہے اس کی وجہ وہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے. تو جو اتنے محبت اور رحمت اور شفقت کے جذبات پیدا کرنے والا ہے، وہ کیا صرف 70 ماہوں جتنا پیار کرے گا؟ نہیں، وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہے. اس کی بڑی رحمت ہے، اس کا بڑا فضل ہے. تو اس کا جو ہے نا، اچھا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو گھوڑی ہے وہ اپنا ایک پاؤں اٹھا کے رکھتی ہے تاکہ اس کے بچے کو نہ لگ جائے. یہ آپ نے ایک مثال دی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ اٹھا کے رکھتی ہے کہ اس کے بچے کو پرابلم نہ ہو، اسے لگ نہ جائے. تو یہ بھی اس رحمت کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک زمین پہ اتاری ہے. وہ ایک ہے اور اس کے آپ دیکھیں کہاں کہاں اثرات ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف ہم انسان، جانور بھی، چرند، پرند. اس وقت 8 ارب انسان بالفرض ہیں. جی. تو یہ 8 ارب انسانوں کے اندر جو محبت یا شفقت یا ترس یا الفت کے جتنے بھی جذبات ہیں وہ اس ایک رحمت کے درجے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا درجہ. صرف ایک کی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ والد اپنے بچوں سے کس طرح پیار کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے کس طرح پیار کرتی ہے، حیوانات دیکھ لیں، مرغی دیکھ لیں، اس کے بچوں کو کوئی چھیڑتا ہے تو وہ کیسے اس پہ پل پڑتی ہے. اور جانور ہیں، چوپائے ہیں، وہ تو اٹیک کر دیتے ہیں باقاعدہ آپ پہ. تو یہ سارا اس ایک درجے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 99 درجے وہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے؟ تو وہ 99 درجے جو ہیں، یہ صحیح مسلم میں یہ وضاحت موجود ہے کہ وہ 99 درجے اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے نیک بندوں کو نصیب فرما دے گا. اللہ اکبر. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس رحمت کا بسیرا اور اس کا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے لیے بھی بہت کچھ سوچنا چاہیے، لیکن اس دنیا کے بعد جو جہاں ہے اس کے لیے بھی ہمیں بہت کچھ سوچنا ہے کہ ہمیں وہ رحمت مل کے رہے. یہ دیکھیں، ایک رحمت کا ایک درجہ سب لوگوں میں تقسیم ہے اور وہ 99 درجے صرف اہل جنت میں تقسیم ہوں گے تو کتنا فرق ہوگا. اور وہ یہ دیکھیے، یہ حیوانات میں بھی ہیں، یہ چرند پرند سب میں ہیں، لیکن وہ صرف اہل جنت میں تقسیم ہوں گے اور وہ ہے بھی 99 درجے. تو وہ کس قدر زیادہ محبت اور الفت ہوگی. تو اس دن کوئی اگر محبت اور الفت سے محروم رہے گا تو اس کا مطلب ہے وہ تو پھر بہت بڑی محرومی کا شکار ہے. خسارہ اصل میں وہ ہوگا. اچھا نعمان صاحب، یہ جس طرح دنیا کے بارے میں بات ہو رہی کہ اس دنیا میں تو جو کرے گا سو کرے گا، اس دنیا میں اگر نہیں ملے گا تو کتنا بڑا خسارہ ہوگا. اس دنیا میں آنے کا مقصد دیکھیں، ہماری یہاں کی عمر کتنی ہے؟ میکسیمم آج کل ایوریج مور دین 60. جو اوپر چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بونس لائف ہے. آپ بہت بھی دیکھتے تو مور دین 100، 80، 90 کے قریب. لیکن اس زندگی میں کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ اصل تیاری کیا ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں؟ کیا صرف اس لیے آئے کھایا پیا، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادی کی، بچے پیدا کیے، ان کو بس کفالت کر لی اور اس کے بعد چلے گئے؟ اصل مقصد زندگی کا کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد تو واضح کر دیا. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد، ہمارے اس زندگی ملنے کا مقصد وہ بیان کر دیا گیا. جب یہ بیان کر دیا گیا نعمان صاحب، اتنا واضح ایک جملہ ہے نا بس، اس کے بعد تو ہم جتنی مرضی اس کو تمہید کو لیتے جائیں. جب ایک جملہ کہہ دیا گیا کہ عبادت کے لیے، تو ہم تو کرتے نہیں. جی. اچھا، پھر اس میں دیکھیں آگے اللہ نے فرمایا وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ میں ان سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتا اور نہ میں یہ ان سے کہتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگر جن و انس ایک میدان میں جمع ہو جائیں، جتنے بھی ہیں، اور سارے اپنی اپنی چاہتوں کے مطابق طلب کرنے لگ جائیں، جو جس کو درکار ہے، جو جس کی چاہت ہے، جو جس کے خیال ہے وہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ کی اس بادشاہت میں، ان خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا کوئی سمندر میں سوئی ڈبو کے نکال لے تو اس میں کمی آ سکتی ہے. اتنی بھی کمی نہیں آتی. اور یہ مثال دینے کے لیے ہے، صرف مثال دینے کے لیے. حقیقت کہاں سمندر، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. اچھا، اسی کو آپ کے اس سوال کی طرف لاتے ہیں کہ اللہ کرے ہم سب کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں، میرے ذہن میں بھی، آپ کے، ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ واللہ ما الدنیا فی الآخرتی، کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے
کہ کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ، پھر وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے۔ اچھا دیکھیے سمندر کتنا بڑا، پھر اس میں انگلی ڈبو کے نکالنا کتنا پانی لگے گا، یہ ہماری زندگی کے متعلق غیر محسوس، ہاں جی، کہ آپ کو یعنی پتہ بھی کچھ نہ بھی چلے۔ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس سمندر کے مقابلے، یعنی اس کا کوئی تناسب، سب فیل ہو جائیں کہ اس کا کوئی تناسب ہمیں بتا بن ہی نہیں سکتا، وہ جو آئے گا وہ بھی واپس ہی چلا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ جو زندگی ہے نا ہماری 60-70 سال جس کی آپ بات کر رہے تھے، تو یہ صرف اتنی ہے، باقی سارا جو جہان ہے، سارا جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو کوئی شخص سب کچھ اسی کے لیے کرتا رہے کہ میں نے بس جو کھانا پینا، یہ تو دیکھیے جانور بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی کھا پی رہے ہیں، زندگی جی رہے ہیں، اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کو کہا کہ تاکہ یہ عبادت کریں۔ اب ایک طرف تھے فرشتے جن کے اندر جو بدی کا یا شر کا وہ جذبہ ہی نہیں رکھا گیا تھا، اور ایک طرف تھے شیطان جس کے اندر خیر نہیں تھا، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی کہ جس میں شر اور خیر دونوں جذبات رکھے۔ اب اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ عبادت ایسی کرے کہ اس کے روز مرہ کے معمولات جو ہے نا وہ عبادت بنتے چلے جائیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم عموماً جب کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرف مصلی ہو اور ایک طرف ہم ہوں، اور بس یہ ہم عبادت کر رہے ہیں، علیحدہ ہو جائیں۔ تو یہ عبادت، یہ شرعی عبادت نہیں ہے، شریعت میں اس کو عبادت نہیں کہا گیا۔ عبادت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حق اسے دیں۔ آپ اس بات پہ سوچئے، کبھی میں غور کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا خیال کرتے ہوئے کہ یہ مسافر ہیں تو نماز قصر کر دی۔ آپ نے کبھی اندازہ کیا؟ یعنی ایک تو بات ہے نا کہ ہم سنتے ہیں، لیکن اس پہ غور کریں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض میں سے جس کی اتنی اہمیت ہے اس میں سے کمی کر دی کہ میرے بندے کو ایک مشکل پیش آ رہی ہے، سفر میں ہے، اس کو کام بھی ہوں گے اور اس کے یہ معاملات بھی ہوں گے، تو چلو اپنی جو عبادت جس کے لیے اسے پیدا کیا ہے اس میں کچھ کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تاکہ یہ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے، بندے کا تعلق نا اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرے کام کی وجہ سے اپنے حق کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اپنا حق چھوڑ دے کہ چلو تم اس کام میں ہو، ایسے ہو، تو اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے وہ بندے کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو سہولت دیتا ہے، تو بندے کا تعلق پھر اللہ تعالیٰ سے کس قدر مضبوط ہوتا ہے، اسے کتنا پیار آتا ہے کہ میرا خالق جو اتنے خزانوں کا مالک ہے، ہماری زندگیوں کا مالک ہے، اور ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے، جہاں تک ہماری رسائی ہے، جہاں تک سائنس پہنچی، وہ سب کا خالق وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک حدیث، وہ بھی حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے تو اپنے آپ کو فارغ کر، یعنی ظاہری طور پر بھی اور فکری طور پر بھی۔ یہ بڑی جامع حدیث ہے۔ تفرغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ تم اپنے آپ کو فارغ کرو۔ اور نماز صاحب جس طرح آپ فرما رہے ہیں، یہ عبادت کرنا بھی بندے کے اپنے فائدے میں ہے۔ جی اپنے فائدے میں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کچھ لے نہیں رہے، الٹا آپ کو ریٹرن دے رہے ہیں۔ اگر آپ آج یہ کر کے جائیں گے تو آپ کے لیے اتنے اجر ہیں، اتنے مقامات ہیں، جنت کے بارے میں خوشخبریاں ہیں، حوروں کے بارے میں ہیں، یعنی وہ آپ جو کریں گے وہ اپنے لیے ہی کریں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو ان کو آپ بھیج دیں گے، بلکہ آپ اپنے لیے اکٹھا کر کے سامان لے کے جائیں گے۔ اور قرآن کریم میں بھی یہ کہا جاتا ہے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر سارے بھی افجر الناس ہو جائیں، حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ سارے اگر ایسے ہو جائیں کہ افجر الناس کا مطلب ہے سب سے جو برا شخص ہے اس کی طرح سارے ہو جائیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں معمولی سی کمی بھی نہیں آ سکتی، تھوڑی سی کمی بھی نہیں آ سکتی، یعنی اس کی بادشاہت اسی طرح ہے، اس کی کبریائی اور اس کا سارا جو نظام ہے وہ اسی طرح ہے۔ یہ تو بندوں کی اپنی شقاوت اور اپنی سعادت ہے، وہ اسے حاصل کرتے ہیں یا محروم رہتے ہیں یا شقاوت اپنے نام کر لیتے ہیں، یہ تو ہماری ہے بدقسمتی یا خوش نصیبی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے تفرغ لعبادتی، اچھا میری عبادت کے لیے تو وقت نکال، تو اس سے کیا ہوگا، املا قلبک غنن، کہ میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، یعنی دل کے اندر غنا پیدا ہوگا۔ غنا کیا ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو کے اللہ ہی کا ہو کے رہ جانا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس پہ بندہ خوش ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، یہ بھی نوازا ہے. ہم عموماً یہ سوچتے ہیں کیا کیا نہیں دیا، تو جو دیا ہوتا ہے اس سے عموماً ہماری بڑی نظریں اس خوبصورت طرف بات کی نعمان صاحب. کبھی اپنی اس باڈی کا شکر ادا کیا ہے ہم نے؟ کبھی ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس کوئی ایک کمی کر دی اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے ان سانسوں کا شکر ادا کیا جو ایک ایک پل میں آ رہی ہے جا رہی ہے. ہم نے کسی کی اگر قیمت ادا کرنی پڑے تو آکسیجن جب لگتی ہے یہ ان سے پوچھے جن کے پاس نہیں ہے، یہ ان سے پوچھے جن کے پاس شاید کوئی ایک آدھی کمی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. اچھا، اب جس طرح یہ شکر ادا کرنے والی بات، عبادت کرنے والی بات، یہ ساری باتیں تو وہ ہیں کہ جو ہمیں زندگی بھر کرتے رہنا چاہیے، ریپیٹڈلی کرتے. اس کو کرنے سے آپ میں جو پازیٹیو چینج آتے ہیں، جو آپ کو خود محسوس ہوتا ہے، جو ارد گرد کے لوگ محسوس کرتے ہیں، آپ کی وقار، آپ کی عزت، آپ کا احترام لوگوں میں ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک صاف ستھرے شخص ہیں، آپ اللہ سے لا لگانے والے شخص ہیں. تو اس کا کریڈٹ بھی اگین بندے کو ہی آتا ہے. بندے کو ہی ملتا ہے. تو اس سارے بینیفٹ تو ہمیں ہیں. جی حقیقت ہے. میں اگر دیکھیں اس بات کو ہم کھولتے ہیں ذرا، قرآن و سنت کے اندر جتنے آداب معاشرت بتائے گئے، میرے خیال میں ہمیں بریک لے لینی چاہیے. آپ تھوڑا ریسٹ بھی کر لیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے جی، چونکہ رمضان المبارک ہے اور بالکل آخری روزوں کے قریب ہیں، افطار کے قریب ہیں، تو سم ٹائمز ایسا فیل ہو بھی جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، دوبارہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. خوش آمدید کہیں گے آپ کو فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مولانا نعمان فاروقی صاحب، اور ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی، مفسر قرآن ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر خوش آمدید، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے سر آپ؟ ماشاءاللہ. لگتا ہے آج کمٹمنٹ تھی کچھ ایسی کہ تھوڑا سا ڈیلے کر لیا آپ نے. بس میرا خیال ہے تھوڑی سستی اور غلطی بھی شامل ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کو زندگی صحت دے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ ایسے ہی آتے رہیں اور ہمیں سکھاتے رہیں، ہم آپ سے سمجھتے رہیں. ہم آنے سے پہلے آپ کے گفتگو کر رہے تھے رمضان اور حرمین شریفین کے حوالے سے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا بھی ذکر کر رہے تھے جو اس دنیا میں صرف 1% ایک جو انہوں نے یہاں پہ اس کا حصہ بھیجا، 99 وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے بارے میں ہم سمجھ رہے تھے جب آپ آئے. اچھا، آپ اس طرح سے بات کر رہے ہیں 99 وہاں پہ موجود ہیں اور ایک یہاں پہ موجود ہے. مجھے یہ وہاں اور یہاں کی سمجھ نہیں آئی. یہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا دیر کے بعد سمجھا ہوں کہ آپ یہ وہاں اور یہاں سے مراد کیا ہے. اس دنیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اس گفتگو کو میں چاہوں گا کہ ہم آپ سے بھی سیکھیں گے، ہم اس کی طرف بھی جائیں گے، لیکن ایک پس منظر ہے مکہ مکرمہ کا. میں چاہوں گا پہلے وہ آپ بیان کیجئے، پھر ہم رحمت کی طرف جانا ہے کہ مکہ مکرمہ کی طرف جانا ہے؟ پہلے ہم مکہ مکرمہ کی جانب جائیں گے، پھر بات بھی وہیں سے شروع ہوگی انشاءاللہ. اللہ اکبر. دیکھیں، مکہ مکرمہ جو ہے کعبۃ اللہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی اہمیت ہے جی. اور کعبۃ اللہ کب تعمیر کیا گیا اس کے بارے میں پہلی تعمیر جو ہے یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ جو اس زمین پر سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے للذی ببکہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، یعنی بیت اللہ سب سے پہلے تعمیر ہوا. جی. اور اس میں پھر وہ بھی حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد حرام. تو پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی، آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ. تو پوچھا گیا کہ دونوں میں کتنا فرق ہے، آپ نے فرمایا 40 سال کا فرق ہے. اب یہ تو بات سمجھ میں آتی کہ پہلے وہ تعمیر ہوا اور بعد میں وہ مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی، لیکن کہاں کب تعمیر ہوئی، اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے، کس نے تعمیر کیا، یہ بات جو ہے تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہے. اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں ہیں
کہ پہلی دفعہ کس نے تعمیر کیا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو پہلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو زمین پہ ان کا حبوط ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جدہ شہر ہے، جدہ چونکہ جدہ دادی کو کہتے ہیں، تو یہ اس شہر کی جگہ پہ حضرت اماں حوا جو ہیں وہ ان کا حبوط ہوا تھا، وہ زمین پہ آئی تھیں. اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ سری لنکا کے کسی ایریا میں وہ ان کا حبوط ہوا تھا، پھر وہ وہاں سے آئے اور ان دونوں کا جو آپس میں ملاقات ہوئی نا، وہ میدان عرفات میں جو جبل رحمت ہے اس کے اوپر ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی. اچھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، یہ کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی دفعہ تعمیر کیا ہو، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جب ہم مختلف تاریخوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا تھا تو وہ پہلی تعمیر نہیں تھی بلکہ دوسری تعمیر تھی. اس سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا اور یہ پہلے اس سے تعمیر ہو چکا تھا. اور پھر اس کے بعد دوسری تعمیر، پھر اس کے بعد ایک عرصہ گزرا، پھر تیسری تعمیر ہوئی. ایک تعمیر اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کے ساتھ وہاں چھوڑ گئے، اور پھر وہ اس وقت تو بالکل ایک ٹیلہ تھا اور کعبۃ اللہ اس کے نیچے آ چکا تھا، اور وہاں ان کو اللہ کے حکم سے ننھے بچے کو اور ان کی والدہ کو وہاں چھوڑ دیا. اب یہ ایک بہت ہی بظاہر خوفناک بات ہے، لیکن وہاں سے جب چلے ہیں تو ذرا سا اچھا اس وقت بڑے حوصلے کے ساتھ، چونکہ اللہ کا حکم تھا تو بڑے حوصلے کے ساتھ وہاں سے گئے ہیں. اور اماں حاجرہ پوچھتی رہیں کہ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں، تو بولتے نہیں تھے، آگے سے کوئی بات کہتے نہیں تھے. تو پھر ان کو خود ہی خیال آیا کہ یہ اللہ کا حکم ہوگا، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں. تو پھر پوچھتی ہیں اللہ ہمارا کبھی بہذا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو پھر بولے نعم، اللہ نے حکم دیا. تو بس اس کے بعد وہ اماں حاجرہ بھی اسی قبیلے کی تھیں، وہ بہت شیر ہو گئی. انہوں نے کہا پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. وہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں تو ذرا سا نیچے اتر کے تو وہاں پھر کھڑے ہو کے دعا کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ میں اپنی جو زوجہ ہے اور یہ بچہ ہے، اپنے گھر والوں کو میں ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو جو ہے وہ ان کی حفاظت فرما اور ان کو پھلوں کا رزق دے اور اس شہر کو آباد کر دے. اب وہ جو آباد کاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے، پھر وہاں بنو جرہم آ گئے، وہ آ کے وہاں پہ رکے، اور پھر ایک وہ زمزم کا چشمہ وہاں پہ پھوٹ پڑا. پھر بنو جرہم آ گئے، انہوں نے دیکھا یہاں پہ پانی ہے تو پانی کی جگہ پہ وہ بھی آ گئے، اور پھر رشتہ داریاں ہو گئیں، وہاں پہ قبیلے بیٹھنا شروع ہو گئے اور رونقیں لگ گئیں. لیکن کعبۃ اللہ جو ہے یہ مختلف مواقع پہ تعمیر ہوتا رہا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت جو کعبہ تعمیر شدہ ہے یہ اس کی 11ویں تعمیر ہے، اور اس سے پہلے یہ 10 مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے مختلف اوقات میں، اور یہ 11ویں تعمیر ہے. اور یہ وہ تعمیر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل تعمیر ہوئی. یعنی جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی قریش نے یہ تعمیر کی تو انہوں نے اس کو مکمل تعمیر نہیں کیا، اور مکمل تعمیر کرنے کی بجائے انہوں نے وہ جو حتیم کا ایریا ہے وہ چھوڑ دیا. اور یہ جو دیوار ہم دیکھتے ہیں گول سی دیوار، یہ اصل میں کعبہ کا حصہ ہے. تو انہوں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری حلال روزی جتنی تھی، جتنے پیسے تھے اتنا اس سے انہوں نے تعمیر کر لیا، باقی کا حصہ کھلا چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ اگر مجھے تیری برادری کا خیال نہ ہوتا تو میں کعبہ کو پورا کر دیتا. میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کو پورا کر دیتا، کیونکہ لوگوں کا پھر یہ لوگ کہیں گے کعبہ بڑا ہو گیا ہے اور لوگوں مختلف قسم کی باتیں کریں گے. یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ جب ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ لوگوں کا ہمیں بالکل خیال نہیں کرنا چاہیے، تو لوگوں کی باتوں کا بھی خیال کر لینا چاہیے. یہ اس کی بھی شرعی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری برادری کا مجھے خیال ہے. تو بہرحال یہ کعبہ کی جو تعمیر ہے یہ کوئی 10-11 مرتبہ یہ تعمیر ہوا، اور کعبہ کی وجہ سے ہی اللہ کریم نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے
اس پورے مکہ شہر کو وہ نعمتیں عطا فرما دیں کہ جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، پوری دنیا سے ایک تو ہر نعمت آپ کو مکہ مکرمہ ملتی ہے، تھی تو یہ وادی غیر ذی زرع اور آج بھی وادی غیر ذی زرع ہے، لیکن دنیا کی ہر نعمت آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ ایسی کشش ڈال دے کہ لوگ اس شہر کی طرف جو ہے وہ کشش کریں، اور آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا سے لوگ جو ہے بھاگتے دوڑتے مکہ پہنچتے ہیں، ہر شخص کا دل جو ہے وہاں آنے کو کرتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا پس منظر تھا کعبۃ اللہ کا اور مکہ مکرمہ کا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ بہت سی گفتگو کریں گے جی۔ میں شکریہ ادا کروں گا مولانا نعمان فاروقی صاحب، آپ تشریف لائے، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں جی۔ رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہیں معزز مہمان، میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اور اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں محترم ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب۔ آپ رابطہ عالمی اسلامی کے ممبر ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ اور پاکستانی سیاست میں ایک باوقار نام ہیں۔ آپ وفاقی وزیر اور مذہبی امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ ملک بھر میں قدرتی آفات کے موقع پر بھرپور رفاہی سرگرمیاں سر انجام دی ہیں اور خدمت کا یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ آپ نے پاکستان بھر میں مساجد اور مدارس اور مراکز دینیہ کا ایک سلسلہ قائم کیا۔ دعوت دین کے عظیم پلیٹ فارم پیغام ٹی وی کو ایک سوچ، ایک آئیڈیا سے ایک ادارہ بنایا اور اسے کامیابی کی بلندیوں تک لے جانے میں سب سے نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ آج ہماری ٹرانسمیشن میں آپ شریک ہیں، ہم آپ کو تہ دل سے خوش آمدید کہیں گے سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت اللہ۔ سے سر آپ؟ ماشاء جی اللہ، اللہ کا فضل، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، دعائیں آپ کی۔ نارملی میں ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہوتا ہوں کہ آج آنے میں دشواری ہوئی آپ کو، کیونکہ ہماری ٹائمنگز آپس میں پتہ ہے کہ کتنے بجے پہنچ جاتے ہیں، لائف میں آپ کو پتہ ہے ٹائم کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ جس راستے سے آئے، ڈاکٹر صاحب میرا مذاق اڑایا کرتے ہیں کہ اگر آپ اس راستے سے آتے ہیں تو وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، تو آج آپ نے بھی تصدیق کر دی وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی راستہ کل بھی ہمارا ٹھیک نہیں تھا، آج بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دعا کیا کریں اہدنا الصراط المستقیم۔ آمین اللہ آمین، اکبر، اللہ اس راستے پہ ہم ٹھیک ہیں آپ کی دعا سے، الحمدللہ اللہ الحمدللہ۔ اور اسی لیے ہم یہ ٹرانسمیشن بھی سجائے بیٹھے ہیں جی، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ سر چونکہ جب ابھی میں تعارف کر رہا تھا اور میں چند لائنیں آپ کے بارے میں بول رہا تھا، تو ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک ساتھ رہا ہے سر کے ساتھ، جب پچھلے دنوں سیلاب فلڈ کی جو کیمپین ہم کر رہے تھے، تو ان کے ایریے میں جب ہم پہنچے تو رفاہی کام اور وہ سماجی کام، تو میرے ذہن میں وہ بات گھوم گئی کہ لوگ وہاں سے نکل رہے تھے کہ پانیوں کی جو ایک سطح ہے پانی کی، ان پانیوں میں سے نکل کے لوگ نکل رہے تھے اور ہم اندر انٹر ہو رہے تھے، اور ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پوری ٹیم، ہمارا کانوائے تھا کوئی 20-25 گاڑیوں کا، ہم اندر پینیٹریٹ کر رہے تھے ان جگہوں پہ جہاں پہ پانی بہت اوپر آ چکا تھا، ہماری گاڑیاں پھنس چکی تھیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہو کہ خدا نہ خواستہ لگا کہ شاید گاڑی الٹ جائے گی، اور ہم وہاں سے گزرے، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ تو وہ خدمات ماشاءاللہ آپ کی، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ ان لوگوں میں جانا، ان لوگوں کا بہت خوش دلی سے ملنا، پھر جہاں پہ جانا لوگوں کا اکٹھ ہو جانا اور وارملی ویلکم کرنا، تو وہ ساری بات میرے ذہن میں آ گئی جو ہم 4-5 دن وہاں پہ رہے۔ بہت شکریہ، اللہ قبول کرے جی، اللہ سب کی وہ کوششیں اللہ قبول کرے۔ آمین۔ اور وہاں پہ اتنی شدید بارش تھی، آپ کو ڈاکٹر صاحب یاد ہوگا کہ جب آپ اترے تو کیچڑ تھا، گارا تھا کافی زیادہ، اور سب منع کر رہے تھے کہ اس پانی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں تک آ گئے ہیں یہاں، لیکن آپ اترے گئے اور پھر ہم اندر تک ایک مساجد کے اندر، ان مساجد میں گئے جہاں پہ لوگ انتظار کر رہے تھے، تو کافی وہ مشکل ٹائم تھا وہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ قبول کرے۔ آمین آمین۔ سر کچھ گفتگو آپ کی شخصیت کے حوالے سے مزید کرتے ہیں، فرمائیے گا کہ عالم اسلام کی نامور یونیورسٹی ام القریٰ مکہ مکرمہ سے آپ نے تعلیم بھی حاصل کی، اور وہاں آپ نے سبجیکٹ جو رکھے وہ کس سبجیکٹ میں آپ نے ڈگری حاصل کی؟ سرزمین حرمین شریفین میں تراویح بھی آپ نے پڑھائی ہے ماشاءاللہ، اور وطن عزیز پاکستان میں بھی نماز تراویح پڑھاتے رہے ہیں۔
یہ 4 کویسچن میں نے اکٹھے کر دیے ہیں تو آپ نے جواب دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. دیکھیں جی، جو آپ نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے یا وہاں ہم گئے تھے اس کا جو ذکر کیا ہے وہ تو ہمارا فرض بنتا تھا. وہ ہمارے بھائی تھے اور وہ مصیبت میں تھے تو ان کی ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا جسم کا حصہ جو ہے اس کا دکھ درد محسوس کرتا ہے. تو اس لیے ہمارا فرض تھا. اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے ادا کیا. اللہ قبول کرے آپ سے بھی، ہم سے بھی، آمین. تمام جو ہمارے نوجوان جو ہمارے ساتھ تھے. یہ ادھر ایک نوجوان ہے ہاں جی، ہماری ٹیم پوری، آپ کی ٹیم کے جو یہ سارے کھڑے نعیم ہیں، ناصف موجود تھے، وسیم موجود تھے، کاشف موجود جی تھے. ماشاءاللہ یہ سارے ادھر میرے خیال میں مہینے سے زیادہ رہے ہیں. جی انہوں نے بڑی خدمت کی. اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا وہاں محنت کرنا قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاونین ہیں جنہوں نے دل کھول کر امداد کی اور وہاں جس امداد کو ہم پہنچاتے رہے مستحقین تک، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے اور ان کو جو ہے اس کا دنیا اور آخرت میں اجر دے. دوسرا آپ نے جو اپنا مکہ مکرمہ کے متعلق سوال کیا، تو مکہ میں ماشاءاللہ میں ادھر بلکہ میں جب گیا تو میں وہاں میرا داخلہ ہوا کالج میں. جی ابتدائی طور پہ وہاں یوں سمجھیں کہ متوسطہ میں نے وہاں مکمل کیا مکمل، اور ثانوی بھی وہیں پڑھا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایف اے. اچھا. وہیں حرم کا کالج ہے، اس کو کہتے ہیں معہد الحرم. جی معہد الحرم المکی، جو حرم شریف کے اندر جس کی کلاسیں لگتی ہیں. اس وقت اب تو وہ شاید اس کا نظام کچھ چینج ہو گیا ہے. اس وقت وہاں حرم شریف کے بیت اللہ شریف کے سامنے جو ہے باب مدینہ والی سائڈ پہ، باب عمرہ والی سائڈ پہ، یہاں ہم اندر بیٹھ کے صفوں پر بیٹھ کے جو نماز کے لیے صفیں ہوتی ہیں، قالین بچھے ہوئے تھے، وہاں استاد کرسی پہ بیٹھتے تھے، باقی اسٹوڈنٹ نیچے بیٹھتے تھے. وہیں الحمدللہ تعلیم حاصل کی اور وہاں سے فارغ ہو کر پھر ام القریٰ یونیورسٹی میں داخلہ ہوا اور میں نے وہاں تعلیم کو مکمل کیا. تو وہاں کلیہ اصول الدین میں جو ہے وہاں میں نے وہاں سے ڈگری حاصل کی. تو اسی طرح دوسرا آپ کا سوال تھا، تراویح آپ نے پڑھائی وہاں پہ؟ وہاں ایک مسجد تھی اپنا مصفلہ میں، اس کا نام ہے مسجد عبد الباقی بخاری. اچھا. مسجد عبد الباقی بخاری. وہاں آپ مصفلہ کی طرف جائیں، کبوتر چوک کے بعد آگے جو ہے ایک پارکنگ آتی ہے اس کی بلدیہ کی پارکنگ ہے، ساتھ اس کے ایک وہ ہے اپنا پارک ہے. وہ پارکنگ کے ساتھ ہی جو ہے دوسری سائڈ پہ مشرقی سائڈ پہ ایک مسجد ہے، مسجد عبد الباقی بخاری. وہاں کو میں 12 سال تراویح پڑھاتا رہا ہوں. تراویح بھی پڑھائی ہے اور وہاں نائب امام بھی تھا. میں نمازیں بھی مغرب عشاء فجر یہ 3 پڑھاتا تھا. اور اسی طرح وہاں جو حفظ قرآن کی کلاسیں ہوتی تھیں، حلقات حفظ قرآن، وہاں 3 یا 4 حلقات قرآن رہے ہیں. ایک حلقہ قرآن بھی میرے پاس تھا، میں وہاں تحفیظ القرآن میں پڑھاتا بھی رہا اور وہاں جو تحفیظ کا شعبہ تھا اس کا میں انچارج بھی رہا. تو یہ 12 سال وہاں اللہ نے اپنے مکہ مکرمہ میں بڑے دنیا کا جو سب سے مقدس سرزمین ہے، وہاں قرآن یاد کرنے کی بھی توفیق دی، قرآن کے علم حاصل کرنے کی بھی توفیق دی اور پھر قرآن کی خدمت کی بھی وہاں توفیق دی. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ جب ہم جائیں گے ہم وہ جگہ بھی دیکھیں گے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ پاکستان میں بھی تراویح پڑھاتے رہے؟ جی یہاں بھی کچھ عرصہ پڑھائی ہے. پاکستان میں بھی پڑھائی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب،
آپ اس گفتگو میں آپ کو کون سی چیز ایسی لگ رہی کہ اس میں ایڈیشن کرنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی بہت ساری باتیں ڈاکٹر صاحب سے ہم نے مزید جاننی بھی ہیں، آپ کو کہاں لگ رہا ہے کہ یہ بات مجھے یہاں پہ کرنی تھی؟ نہیں، میرا خیال ہے جو ان کے حالات زندگی سے متعلق ہیں اس میں ہم تو کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے، ٹھیک، وہ تو آپ صاحب خود ہی بتائیں گے۔ تو کیا آپ کی بھی یادیں وہاں سے وابستہ ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا بھی آنا نہیں، جانا ہم ہے۔ تو ظاہر ہے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جب کبھی رحمت کرتا ہے تو الحمدللہ چکر لگتا ہے، کوئی باقاعدہ تو میں وہاں پہ نہیں رہا، تو بس جب اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے وہ تو ایسا ہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، انشاءاللہ جلد جائیں گے سر، انشاءاللہ اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ مکہ مکرمہ کی مبارک فضاؤں میں رہنے کا بھی شرف رکھتے ہیں، جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کبھی کبھی عید بھی آپ کی پچھلے دنوں وہاں گزرتی تھی، اب تو پاکستان میں زیادہ تر عید آپ کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ مکہ کس قدر فضیلت کا حامل شہر ہے، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ مکہ مکرمہ اور اہل مکہ کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں فرمائی ہیں ان کے واضح ثمرات وہاں نظر آتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے۔ جی بالکل، بالکل مکہ جو ہے اس کی فضیلت تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہاں اللہ کا گھر بیت اللہ شریف وہیں ہے، اور مکے میں اور حرم شریف میں نماز جو ہے وہ ایک نماز 1,00,000 سے 1,00,000 اس کا ثواب جو ہے 1,00,000 نماز کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ان کی رائے یہ ہے، شیخ ابن باز مرحوم بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ پورا مکہ حرم جو ہے نا، حرم شریف، جی حرم کی سرزمین جو ہے، جہاں بھی آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے آپ کو یعنی جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ کو ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر، 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا، اور جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو 27,00,000 جو ہے وہ ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے حج کے لیے تو آپ نے عمرہ کیا، اور عمرہ کے بعد آپ چلے گئے عدل کے میدان میں، وہاں جا کے آپ رہے، معابدے میں وہاں جا کے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7-8 دن حج کے انتظار میں وہیں رہے، اور نمازوں کے لیے آپ بیت اللہ شریف نہیں آتے تھے، وہیں پڑھتے رہے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ امت سے جو مشقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا ہے، کہ تاکہ بعد والے آنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ نہ ہو کہ سارے ہی یہی کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نماز پڑھی ہے بیت اللہ میں اور ہم بھی ضرور جائیں، وہ پریکٹس بن جائے، لازم ہو جائے، ضروری نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ثواب میں فرق ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لاتے۔ آپ نے وہی نمازیں پڑھی ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے مکے میں جو ہے اس کا وہ اپنا 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے اس مقدس سرزمین کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیں کہ جب ہم مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کون کون سے ایسے دینی اور اخلاقی آداب ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، جو ضروری ہیں؟ دیکھیں جی، مسجد حرام جو ہے کعبۃ اللہ کے لیے جب بھی کوئی شخص جاتا ہے اس کے کچھ دائرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک ادب بنایا ہے۔ ایک کعبۃ اللہ ہے، اس کی حدود ہیں، پھر اس کے بعد مسجد حرام، یا بلکہ اس کے بعد مطاف ہے، مطاف کی حدود ہیں، پھر اس کے اپنے آداب ہیں، پھر اس کے بعد مسجد حرام ہے، مسجد حرام کی اس کے اپنے آداب ہیں اس حدود کے، پھر اس کے بعد حدود حرم ہے، پھر اس کی اپنی ایک سینکٹیٹی ہے اور اس کے اپنے آداب ہیں، پھر اس کے بعد دائرہ ہے میقات کا۔ تو میقات سے جب کوئی شخص گزرتا ہے، کوئی بھی شخص جو عمرہ یا حج کی نیت سے جاتا ہے، تو وہ جب بھی جائے گا میقات سے وہ گزر نہیں سکتا جب تک وہ احرام نہ باندھے اور وہاں سے وہ تلبیہ کہنا نہ شروع کر دے۔ تو یہ گویا یہ سب سے بڑا ادب ہے کہ آپ کسی بھی طرف سے آئیں تو آپ میقات کی حد جو ہے وہ کراس نہیں کر سکتے، کہ اس کے آپ احرام باندھیں گے، اور احرام کے جو ہیں وہ خاص پابندیاں ہیں، اور اس کے لیے مردوں کا احرام اور ہے، عورتوں کا احرام اور ہے، اور اس کی پوری تفصیلات ہیں، اور اس کے بعد پھر صرف وہ لباس کی پابندیاں نہیں ہیں بلکہ عملاً بہت ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں،
حتیٰ کہ میاں بیوی جو اکٹھے سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. اور پھر ان پابندیوں کے ساتھ یہ گویا آپ یہ پروٹوکول ہے حرم کا کہ آپ میقات سے گزرتے ہیں تو آپ ان پابندیوں کو بروئے کار لاتے ہیں اور ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. پھر جب حدود حرم آتی ہیں تو حدود حرم تو ہے ہی ایک بڑا شاندار اعزاز جو صرف اہل اسلام کا اور اہل ایمان کا ہے کہ صرف وہاں سے مسلمان گزر سکتے ہیں, غیر مسلم اس کے اندر جا ہی نہیں سکتے. لہٰذا وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس کے آگے جو ہے وہ مسلمان جا سکتے ہیں, غیر مسلم نہیں جا سکتے. تو جب ہمیں وہاں پہ داخلے کی اجازت ملتی ہے تو گویا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جو صرف مسلمانوں, یعنی ادب اس کا یہ ہے کہ اس سے آگے صرف مسلمان جا سکتا ہے, غیر مسلم جا ہی نہیں سکتا. بیوٹیفل. تو اب دیکھیں پھر اس کے بعد جب آپ حرم میں جاتے ہیں پھر اس کی جو مسجد حرام کی نماز ہے وہ آپ کو شیخ نے بتا دیا کہ اس میں 1,00,000 نماز کا, اور یہ اس کا تعلق جو ہے یہ جو شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے. اب تو خیر بہت سارے سعودی علماء اسی بات کا فتویٰ دیتے ہیں اور میرے خیال میں فتویٰ صحیح بھی یہی ہے کہ حدود حرم جو ہیں سب میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. یہ وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا ثواب جو ہے وہ کیسے مس کرتے. بلکہ تاریخی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر آئے ہیں تو وہ بالکل حدود حرم پہ انہوں نے روکا تھا. کفار مکہ نے حدود حرم پہ روک لیا تھا تو حدود حرم میں داخل نہیں ہونے دیا. تو وہیں پہ انہوں نے پھر قیام کیا اور کچھ دن قیام کیا. اس قیام کے دوران جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں نا, نمازیں حدود حرم کے اندر آ کے پڑھی ہیں. تو اس نمازیں حدود حرم کے اندر آ کے پڑھی تو یہ اس سے زیادہ مضبوط دلیل ہے کہ وہ حدود حرم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حدود حرم کے اندر نماز پڑھی تو اس کا مطلب ہے ثواب اس کا زیادہ ہے. اگر فرق نہ ہوتا بلکہ بھی کل ہم شاید یہ بات کر رہے تھے کہ دنیا کا ریکارڈ پہلی دفعہ ہوا کہ 3.5 کلومیٹر دور تک وہ جو صفیں بندی اور نمازی اتنے اکٹھے ہوئے, تو یہ پہلی دفعہ ہوا. اصل میں پتہ ہے کیا, یہ جو لوگ بھی جاتے ہیں نا یہ لوگ ان باتوں کو ملحوظ نہیں رکھتے. اگر سنت طریقہ سامنے رکھا جائے نا تو بہت ساری مشقتوں سے بچا جا سکتا ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا یا آپ نے عمرہ فرمایا تو آپ نے طواف جو ہے سواری پہ کیا ہے, حالانکہ نہ تو کوئی رش تھا اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے میں کوئی دقت تھی, لیکن آپ نے سواری پہ طواف فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے آتے تو جو آج کا جو جدید ترین سواری تھی, یعنی وہاں پہ جو اب وہ کارٹس لگی ہوئی ہیں بیٹری والی, تو وہ گولف کارٹس جو لگی ہوئی ہیں تو آپ اس میں کرتے طواف, آپ کیوں پیدل کا طواف کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ سہولتیں کوئی شخص لے سکتا ہے ان سہولتوں کے ساتھ وہ طواف کرے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ایک تو لوگوں نے طواف بھی ایک سے زیادہ کرنے ہیں اور روز کرنے ہیں, اور پھر اگر وہ مطاف میں انہوں نے جانے سے منع کر دیا ہے کہ وہ احرام کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا, تو لوگ جعلی احرام باندھ کے آ جاتے ہیں, بس چادریں باندھ کے. یہ بڑی نامناسب بات ہے اور لوگ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ دھوکہ ہے نا کہ آپ احرام تو آپ نے باندھا نہیں ہوا, اس گھر میں بھی جا کے دھوکہ. ہاں تو دھوکہ نیکی کرنے کے لیے دھوکہ, اللہ اکبر, اجر لینے کے لیے دھوکہ, اجر لینے. وہ کہتے ہیں جی اس سے اجر ملتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھی آپ نہ طواف کریں, اور نفلی طواف ہے, عمرہ آپ نے کر لیا ہے, اب نہ کریں, بہتر ہے وہاں جا کے ویسے ہی بیٹھ جائیں اوپر, آپ سے طواف نہیں ہوتا. اوپر کر سکتے ہیں نا, اوپر کر سکتے ہیں, تھک جاتے ہیں, لمبا ہے نا. تو اوپر وہ گولف کاریں انہوں نے چلا دی, کاریں چلا دی ہیں, اس کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب, لگن بھی تو ہوتی ہے نا کہ میں جتنا قریب رہ کے کروں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ جو لگن ہے نا, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, اس لگن کو جب آپ سنت کے مطابق بروئے کار لائیں گے تو پھر آپ مشقتوں سے بچ جائیں گے, سہولت دے رہے ہیں, اور لوگوں کے لیے بھی مشقتوں کا باعث نہیں بنیں گے. ہم اصل میں خود بھی مشقت میں پڑتے ہیں اور لوگوں کو بھی مشقت میں ڈالتے ہیں. اور لیک آف ایجوکیشن ہے. اچھا, لیک آف ایجوکیشن آپ جتنا مرضی بتاتے جائیں, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ ان کو کہیں کہ آپ ہوٹل کی مسجد میں نماز پڑھ لیں تو آپ کو یہاں بھی 1,00,000 کا نماز کا ثواب ہوگا, تو وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو حرم میں جا کے نماز پڑھنی. یہ جو 3.5 کلومیٹر دور جو صفیں بنتی ہیں وہ ہوٹل کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے, قریب کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے, سڑک پہ پڑھ لیں گے جا کے, ہم نے جا کے اس میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا ہے نا ابھی, دیکھیں اس سے 2 چیزیں اور بھی ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دین کی حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ دین جو ہے وہ قیامت تک ہے.
اب یہ کسی کو علم غیب تو نہیں تھا کہ اتنا رش ہوگا، اور نبی صلی والسلام نے یہ ساری جو مشقتیں ہیں ان کو اس وقت ختم کر دی تھی، سہولت اس وقت بتا دی تھی کہ ہمارے دین کی حقانیت کی یہ دلیل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ حدود حرم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بہت زیادہ آداب اور بہت زیادہ احترام ہے، حتیٰ کہ آپ کسی درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے، یہاں اتنا احترام ہے، درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے، اور کوئی اگر شکار ہے، کوئی کبوتر ہے یا کوئی اور چیز ہے، آپ اس کا شکار نہیں کر سکتے، اس کو ڈرا بھی نہیں سکتے، ہاں اس کو ڈرا کے اڑا بھی نہیں سکتے۔ اچھا، شکار کرنا تو دور کی بات۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت طواف، صفا مروہ، سعی پیدل کر سکتے تھے۔ پیدل کرنا اس وقت کے لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب بھی جو ہمارے دیہات کے لوگ ہیں یا چلنے پھرنے والے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت آج سے 1450 سال پہلے سواری پہ طواف کرنا اور صفا مروہ کرنا یہ امت کے لیے قیامت تک آسانی کر دی کہ اگر آپ پیدل کرنا چاہتے ہیں، صحابہ نے پیدل کیا، آپ کے ساتھ کیا، آپ نے سواری پہ کیا، آپ نے میرا خیال ہے پیدل بھی کیا ہوگا کیونکہ طواف بہت سارے کیے ہیں، ہاں پیدل بھی کیا ہوگا، لیکن پیدل بھی کیا ہے اور سواری پہ بھی کیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ کو آسانی ہو، دین نے آپ کے لیے آسانی کر دی۔ ایگزامپل کوٹ کر دی نا کہ اگر آپ سہولت لینا چاہیں تو یہ سہولت ہے آپ کے لیے۔ اچھا، یہ جو اب دیکھیں نا انہوں نے مختص کیا ہے نیچے تو مطاف کو صرف عمرہ والوں کے لیے مختص کر دیا کہ احرام والا عمرے والا جائے گا، وہاں آپ بجائے اس کے کہ آپ جھوٹ کا احرام باندھ کے جائیں تاکہ نیچے چلے جائیں اور طواف کریں، اس کا پتہ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ ثواب کی بجائے شاید گناہ ملے، بندہ اس طرح کرے، لیکن اس کی بجائے آپ اوپر 2-3 جو فلور ہیں جہاں انہوں نے طواف کی جگہ بنائی ہے، تو وہاں آپ اگر 2-3 چکر جتنا آسانی سے لگا سکتے ہیں، پورا طواف کر سکتے ہیں تو پورا کر لیں، نہیں کر سکتے تو آپ آدھا کر کے آدھا جو ہے وہ اس پہ جو گالف کاریں چل رہی ہیں اور اتنا سستی اس پہ کر لیں تو آپ کا طواف ہو جائے گا اور بیت اللہ شریف آپ کے سامنے ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جو ہے سہولت لینے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ سبق دے دیا گیا، زیادہ بہتر ہے، سہولت لینا زیادہ بہتر ہے جسمانی طور پہ بھی اور لوگوں کے سنت کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے، اور لوگوں کو ہیلپ کرنے کے اعتبار سے بھی کہ آپ لوگوں کو نہ تنگ کریں نہ خود تنگ، بلکہ ہمارے دین کا، شریعت کا قاعدہ ہے، اصول ہے، جس معاملے میں مشقت ہو وہاں آپ کو سہولت لینا آپ کے لیے ضروری ہے بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے سفر میں روزہ آپ رکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رکھ سکتے، آپ کو اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا، اکثر صحابہ نے افطار کر لیا، کچھ نے رکھا ہوا تھا، تو ایک صحابی اس کو روزہ شدید سخت گرمی تھی، اس کو روزہ لگا اور کچھ لوگ اس پہ اکٹھے ہو گئے، اس پہ پانی ڈال رہے تھے، اس کو روزہ اس کو شدید لگا ہوا تھا، شاید بے ہوشی یا اس طرح کا کچھ تھا اثر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے ارد گرد کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول اس نے روزہ نہیں کھولا تو اس لیے روزے اور گرمی کی شدت کا اس پہ اثر ہے۔ تو آپ نے فرمایا پانی منگوایا اور اونٹنی کے اوپر لوگوں کے سامنے آپ نے پانی پیا۔ آپ نے فرمایا جو اس مشقت کی حالت میں روزہ نہیں کھولتا فقد عصا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نافرمان ہے۔ تو یہ علماء کا فتویٰ یہ ہے، علماء کی رائے یہ ہے، اگر آپ پر مشقت نہیں ہے تو آپ کے لیے برابر ہے، آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اگر مشقت ہے تو آپ کے لیے دوسرا خیار نہیں ہے، آپ افطار ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ سر یہ فرمائے گا مدینہ منورہ کی جو فضیلت اور مدینہ میں واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور مسجد نبوی کی فضیلت کے متعلق بھی کچھ کہیے گا، فرمائیے گا اس بارے میں۔ جی، مدینہ کی بھی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس کی بھی حدود کا تعین کیا ہے،
اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی حدود کے اندر بھی جو ہیں وہ اس کے آداب ہیں، اس کے وہ ہیں احترام ہے. اور اسی طرح جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ مکے کے اندر جب جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ نان مسلم جو ہے وہ اندر نہیں جا سکتا. اسی طرح مدینہ کی حدود کے اندر بھی جو حرم کے حدود ہے اس میں بھی مدینہ کے حرم کے اندر جو نان مسلم ہے وہ نہیں جا سکتا، صرف ہم مسلمان جاتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ وہاں عمرے کے لیے ہمیں احرام نہیں باندھنا ہوتا ہے کیونکہ عمرہ مکے میں ہوتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے اور صفا مروہ ہے، تو وہاں یہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ مدینہ کی سرزمین مقدس سرزمین ہے اور مدینہ کا باقاعدہ حرم ہے، اور مدینہ میں مسجد نبوی میں نماز جو ہے اس کی فضیلت، اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام میں ایک نماز کے بدلے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح مسجد نبوی میں 1,00,000 کے بدلے 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. صحیح حدیث میں 1,000 کا آیا ہے، 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. تو اس کی فضیلت ہے، اور وہاں بھی مدینہ کا حرم جو ہے اس کی حرمت بھی مکے کے حرم کی طرح اس کی حرمت ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے جی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، شیخ عابد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ جی شکر اللہ کا. نظامی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں سر. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب اور ڈاکٹر محمد اماد لکھوی صاحب. آپ دونوں سے بات کر سکتے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا ٹھیک ہے؟ اللہ کا فضل ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. آپ سنائیں شیخ صاحب ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ. آپ کے بارے میں تو آپ لاہور ٹریفک پہ رکے ہیں. آپ کے بارے میں پورا آپ کا دھیان رکھتا ہوں، آپ آج لیٹ بیٹھے ہیں. اللہ میں نے کہا شیخ صاحب آپ کے بارے میں بھی شنید تھی کہ آپ بھی تشریف لا رہے ہیں. اب صاحب آپ بس جب میں کال کرتا ہوں کہہ دیتے ہیں، ویسے نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ افطاری کرے، کوئی اچھی سی افطاری ہمیں بھی کروائیں. ارے لائیو کہہ دیا شیخ صاحب، اس کے بعد رہ کیا جاتے ہو؟ تو لائیو کہہ رہے ہیں آپ کو. ابھی ٹائم ہے، آ جائیں ہمارے ساتھ افطاری کر لیں، ورنہ کل کر لیں. کوئی بات نہیں اب صاحب، انشاءاللہ میرا اپنا گھر ہے. اب صاحب آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی. میں اپنی گاڑی میں نا سفر میں تھا جی اتنا مجھے مزہ آ رہا تھا آپ کی باتیں سننے کا. جب آپ کی باتیں سنا رہے تھے حرم میں پڑھنے کی، تو مجھے بھی اپنا 89 کا حج یاد آ گیا. وہ بھی بڑا دور تھا اس وقت، بڑے علماء نے شاہی حج بھی کیا اور باب بلال کی رونقیں ماشاءاللہ. آپ کی باتیں سن رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. اس وقت ہم ادھر ہی ہوتے تھے باب بلال پہ. ماشاءاللہ حافظ فتح مرحوم ہوتے تھے، اور اسی طرح شیخ محمد صاحب، مولانا محمد حنیف ملتانی صاحب، سارے دوست وہیں ہوتے تھے. ایک مولانا ابو عمر تھے، ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق تھا ماشاءاللہ. جی ابو عمر صاحب درس دیتے تھے. ہاں جی وہ کبھی آپ مجھے ملیں گے نا، ان کے کچھ فتوے میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. ہاں جی. یہ تو اب تو ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں. اب ہماری بھی جو یادیں ہیں نا وہ کافی پرانی ہو رہی ہیں مکہ والی، اس کو ذرا تازہ کریں. کسی دن لے چلے ہمیں پیغام ٹی وی والوں کو. جی انشاءاللہ ضرور، اللہ موقع دے گا انشاءاللہ. ہاں تو اب صاحب دوسرا یہ ہے، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، یہ جو پودا آپ نے لگایا پیغام ٹی وی کا، جی آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہ اس کام کی طرف جائیں؟ جی شیخ صاحب دیکھیں، یہ کچھ عرصے سے جو ہے نا، یہ میڈیا میں تمام دنیا کے ممالک جو ہیں وہ انویسٹ کر رہے تھے اور اسی پہ فوکس تھا، اور بہت سارے جو مسالک ہیں چاہے وہ اسلامی یا غیر اسلامی، ان کی کوشش تھی کہ وہ اپنے مسلک کی تبلیغ جو ہے اس میڈیا کے ذریعے کریں. تو ہم نے بھی اس بات کا احساس کیا کہ ہمیں بھی اس میدان میں آنا چاہیے. تو اس وقت ہم نے پھر دوستوں سے مشاورت کر کے اس پہ کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی کی اور ہمیں کامیاب کیا. اور اس وقت مشاورت میں ہمارے محترم شیخ عبدالرحمن سدیس صاحب بھی شامل تھے، اور دوست بھی وہاں کے تھے. انہوں نے بھی کہا کہ
آپ کریں، انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی. اور اسی طرح پھر جوں ہم آگے چلتے گئے، امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑی حوصلہ افزائی کی، شیخ علی محمد ابو تراب صاحب، اور اسی طرح محترم قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب، اور اسی طرح ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، اور باقی جو ہماری ٹیم ہے ساری، یہ سب دوستوں نے ماشاءاللہ اس پہ جو ہے محنت کی ہے. اور اس میں یہ ادارہ بنانے میں اب اس وقت جو اتنا ماشاءاللہ ایک اچھا ادارہ بن چکا ہے، اس میں پیغام کے جتنا بھی کارکن ہیں، جتنا بھی پیغام کی ٹیم ہے، ان سب کا کردار ہے، ان سب کا حصہ ہے. اور خاص کر جن دوستوں کا میں نے نام لیا ہے ان کا اس میں بہت زیادہ حصہ ہے. اور میں آپ کا بھی ماشاءاللہ معاونین حضرات آپ ہیں، اور آپ جیسے ہمارے اور چودھری عبدالرزاق صاحب ہیں اور دوست ہیں، تو آپ لوگوں نے ہمیں تعاون کیا، مدد کی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، اور ہمارے ان سب دوستوں کو جزائے خیر دے. جو ہماری توقعات تھیں یا جو امیدیں تھیں یا جو ہمارے اہداف تھے، الحمدللہ اللہ نے وہ ہمیں حاصل کرنے میں کامیاب کیا. آمین آمین. اب صاحب اب تو یہ ماشاءاللہ چھوٹا سا پودا تناؤ دار درخت بن چکا ہے. جی اللہ کا فضل، اللہ کے فضل، اللہ اور کا میرے فضل. بڑے بھائی بیٹھے ہیں ڈاکٹر معاذ، مجھے کہ سب سے پہلا پروگرام بھی پیغام ٹی وی پہ میرے بھائی کا ریکارڈ ہوا تھا. ماشاءاللہ. جی آپ یہ ہے کہ بڑے اور چھوٹے کا فیصلہ آپ دونوں نے آپس میں مل کر کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ جی آپ کا اور ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کل ہی میں ان سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ پورا مہینہ یہاں ٹائم دینا اور ہر روز اس پہ بیٹھنا، اور افطاری گھر میں نہ کرنا، فیملی کے ساتھ نہ کرنا، چھوڑ کے یہاں اللہ کے دین کے لیے آنا. تو یہ ایک بڑی قربانی ہے اور بڑی جو ہے کوشش ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ڈاکٹر صاحب کو جو ہے اس کا اچھا بدلہ دے. اور اسی طرح ہمارے یہ نظامی صاحب ہیں یا باقی ٹیم کے جو نوجوان ہیں جو روزانہ یہاں پیغام ٹی وی کی ٹیم بہت اچھی ہے. جی بجائے اس کے کہ افطاریاں اپنے گھروں میں کریں، ادھر ماشاءاللہ یہ اس وقت ہوتے ہیں، یہیں افطاری کرتے ہیں، افطاری کے بعد یہیں پھر وہ سوال و جواب کی نشست، 24 گھنٹے کام چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آمین آمین. نظامی صاحب تو رات 12 بجے کی ہیں جی، میں آخری پروگرام تک دیکھتا رہتا ہوں نظامی صاحب کا. جزاک جی اللہ سر، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اس میں آپ کا بھی حصہ ہے اس پودے میں، اس کی آبیاری آپ نے بھی کی ہے، آپ کے ساتھیوں نے بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی کوئی تھوڑا سا اس کو تھوڑی سی پیغام ٹی وی کے بارے میں بتائیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں 2011 میں ان مشاورتوں میں شامل تھا الحمدللہ. جب یہ پیغام ٹی وی کے آغاز کی بات ہو رہی تھی، اس وقت پہلے نام بھی کچھ اور تھا، پیغام ٹی وی بعد میں ہوا، پیغام اسٹوڈیو بنا تھا، اور پیغام اسٹوڈیو کی ہم نے ریکارڈنگ شروع کی تھیں. تو الحمدللہ جیسے آپ نے کہا سب سے پہلی ریکارڈنگ میری ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز جو ہے یہ کبھی انشاءاللہ وہ چھینا نہیں جا سکتا. اور الحمدللہ میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں کہ پیغام ٹی وی کی جو سب سے پہلی ریکارڈنگ ہے وہ میری ہوئی تھی. تو اس کے بعد ہم نے الحمدللہ یہ پیغام اسٹوڈیو پھر آگے جو ہے وہ انہانس ہو کے پھر ترقی کرتا ہوا یہ پیغام ٹی وی بن گیا. اور الحمدللہ پھر پیغام ٹی وی کے اوپر بھی شروع سے لے کر اب تک الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا تعاون اور تعلق موجود ہے. تو میں نے اپنی اس پوری ٹیم سے، میں پیغام ٹی وی کی ساری ٹیم کو ایک بڑی ہی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم سمجھتا ہوں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ صرف تنخواہوں کے لیے یا اپنی نوکریوں کے لیے نوکریاں نہیں کر رہے، یہ باقاعدہ اس کا ہر ڈپارٹمنٹ، ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ بھی، اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اکٹھی کر دی. تو میں ان سے کہا کرتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ پیغام ٹی وی جو ہے وہ میری فرسٹ پریورٹی ہے. میں سارے کام چھوڑ دیتا ہوں لیکن پیغام ٹی وی کو نہیں چھوڑتا. اور یہ الحمدللہ سال سے میری وابستگی پیغام ٹی وی کے ساتھ اسی طرح سے ہے.
تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کے اندر جو دلوں کا اخلاص بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو کوئی میل کچیل ہے اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وابستگی ہماری پہلے دن سے الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑا تھا تو اب تک وہ ویسے ہی قائم ہے، بلکہ کئی گنا بہت بہتر ہو کے قائم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نائس ورڈز جی۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا شیخ عابد صاحب، آپ نے کال کی، آپ نے وقت نکالا، انشاءاللہ پھر گفتگو بھی ہوگی جی آپ سے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ نعیم صاحب ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ اور ہم اب ٹھیک ہے ہم اپنی گفتگو کی جانب آئیں گے دوبارہ، لیکن یہ بڑا ایک اچھا خوبصورت جیسچر آتا ہے کہ جب اس طرح محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوں اور وہ میموریز ریکال کریں کہ جرنی کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں تک پہنچ گئے۔ چونکہ وقت کم ہے، اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ سر فرمائیے گا آپ کے جس طرح، بلکہ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ایک دو چیزیں آپ کی طرف میں نے ابھی تھرو کرنی ہے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے جب حرمین شریفین کا ذکر ہے، لیکن سر سے ایک کویسچن میرے ذہن میں تھا کہ میں پہلے وہ ایڈ کر لوں گا۔ سر فرمائے گا کہ جو مدینہ منورہ میں اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قباء جو واقع مدینہ منورہ، اس مسجد کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بھی بتا دیجیے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد قباء جو ہے وہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور قرآن میں باقاعدہ اس کا ذکر آیا ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ تو مسجد قباء جو ہے اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر وہاں جایا کرتے تھے اور 2 رکعت نفل وہاں پڑھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء کی طرف جائے اور وہاں جا کر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں یہ ایک تو یہ ہے اس کی فضیلت کہ وہ حرم مدنی میں ہے، مدینہ کے حرم میں، دوسرا یہ ہے کہ وہ پہلی مسجد ہے، تیسرا اللہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ یہ تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں جو کہتے ہیں زمان اور مکان کی فضیلت ہوتی ہے، جگہ کی بعض جگہ ہیں اسلام نے ان کو فضیلت دی ہے، بعض وقت ہیں ان کو اسلام نے فضیلت دی ہے، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، عتاق راتیں ہیں، ان کو فضیلت ہے، رمضان کی راتیں ہیں ان کو فضیلت ہے، آخری عشرہ ہے ان کو فضیلت ہے، اور اسی طرح جو ہے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کو فضیلت دی ہے، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے وہ ایک مقدس جگہ ہے، مدینہ منورہ ہے وہ ایک مقدس جگہ ہے، اسی طرح مسجد قباء بھی ہمارے لیے ایک مقدس مقام ہے، تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی، اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے والا جو ہے وضو گھر سے کر کے آئے تو اچھا ہے، تو اس کو عمرے کا ثواب بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان شریف میں بیت اللہ شریف کا یا مکے کی زیارت وہاں جا کر عمرہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا اس نے گویا کہ میرے ساتھ حج کیا، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جس طرح ہے نا سیزن ہے یا بعض ایسی جگہ ہیں جہاں سے ہمیں فضیلت اور ثواب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو ان جگہوں میں مسجد قباء بھی ماشاءاللہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ سر، جب حرمین شریفین کا ذکر ہو رہا تھا تو میں چاہتا کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت اس کے حوالے سے بھی ضرور بیان کیجیے۔ دیکھیں مسجد اقصیٰ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور درست طور پر بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد جو نمازیں پڑھتے رہے تو وہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے جب تک حکم نہیں آ گیا، اور ہجرت کے کوئی 14ویں یا 15ویں یا 16ویں مہینے اللہ کی طرف سے حکم آیا اور پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کی۔ تو دوسرا یہ کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسجد کو ثواب کی خاطر جو ہے وہ زیارت کرنے کی نیت سے جانا، تو یہ صرف 3 مسجدیں ہیں جن کا سفر کیا جا سکتا ہے۔
وہ ایک بیت اللہ ہے، مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی. اس کے علاوہ کسی مسجد کی طرف، یعنی آپ کے محلے کی مسجد ہے، آپ مسجد جائیں گے ثواب تو ہوگا آپ کو، لیکن آپ صرف اس لیے جائیں کہ میں نے فلاں مسجد میں جانا ہے، تو یہ صرف ان 3 مساجد کا پروٹوکول ہے. کسی اور مسجد کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو مجھے زیادہ ثواب ہوگا. ان 3 مساجد کے علاوہ یہ پوری دنیا میں کسی مسجد کو آپ دوسری مسجد کے اوپر اس اعتبار سے پریورٹی نہیں دے سکتے. تو اس میں پھر مسجد اقصی بھی ہے. اور جو نماز پڑھنے کی بات ہو رہی تھی کہ بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا، اور مسجد نبوی میں 1,000 کا، تو اسی طرح جو مسجد اقصی میں نماز پڑھی جاتی ہے اس میں 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو یہ بھی آپ اندازہ کریں 500 ٹائمز آپ جو ہے وہ ایک نماز پڑھیے تو آپ کو 500 نمازوں کا ثواب. ماشاءاللہ یہ بھی فضیلت ہے. تو دوسرا یہ کہ مسجد اقصی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رسولوں کی امامت کروائی. جب معراج پہ آپ تشریف لے گئے ہیں تو پہلا سفر آپ کا جو ہے، معراج کے 2 حصے ہیں، ایک اسراء ہے ایک معراج ہے. تو پہلا حصہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور مسجد اقصی میں آپ نے سارے رسول وہاں پہ اکٹھے تھے اور وہاں آپ نے ان کو امامت کروائی اور 2 رکعت نماز پڑھائی. تو یہ بھی گویا مسجد اقصی کو اعزاز حاصل ہے کہ وہاں پہ سارے رسول اکٹھے ہوئے اللہ کے حکم سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کروائی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج شروع ہوا وہ بھی مسجد اقصی سے ہی شروع ہوا. تو یہ بھی مسجد اقصی کو اعزاز حاصل ہے. اور مختلف انبیاء جو ہیں مختلف حوالوں سے وہاں آتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی تعلق ہے مسجد اقصی کے ساتھ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خصوصی تعلق ہے، داؤد علیہ السلام کا. تو جتنے انبیاء ہیں ان کا سب کا اس مسجد اقصی کے ساتھ تعلق ہے. اس اعتبار سے مسجد اقصی جو ہے اپنی تاریخ کے اعتبار سے یہی وجہ ہے چونکہ بہت زیادہ تعلق تھا انبیاء کرام کا، تو یہ سمجھ لیا گیا، اور خاص طور پر بنی اسرائیلیوں نے یہ بات پھیلا دی کہ جو مسجد اقصی ہے یہ پہلے تعمیر ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کے اندر یہ بات جو ہے واضح فرما دی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کا اس زمین پر بنا ہے وہ مکہ مکرمہ والا گھر ہے. بیت اللہ پہلے تعمیر ہوا ہے، مسجد اقصی پہلے تعمیر نہیں ہوئی. ٹھیک. اچھا سر، عام طور پہ دیکھا ہے، بلکہ یہ ہماری ریسنٹ نیوز ہے ڈاکٹر صاحب، کہ پاکستانی بچے نے، اور اس نے پوری دنیا میں جو کانٹیسٹ ہوا قرات کا اس نے ون کیا ہے، اور نام بھی اس کا ماشاءاللہ آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ ابو بکر نام. تو کیا خوبصورت کریڈٹ آیا یہ پاکستانی بچے کے حصے میں. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے بچے، اگر ہم جیسا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں حرمین شریفین کے حوالے سے، ان کا تلفظ بڑا خوبصورت ہے، ادائیگی بہت خوبصورت ہے، ہر چیز میں ان کا اپنا ایک مے بی کہ ان کی مدر لینگویج جو ان کی مادری زبان عربک ہے، اس وجہ سے ہمارے بچے اس طرح سے نہیں پڑھ پاتے. تو آپ کیا ڈفرینس کیا سمجھتے ہیں، آپ کو فرق کیا نظر کیا آتا ہے؟ نظام صاحب آپ یہ سن کے حیران ہوں گے جی کہ سعودی عرب میں جو پہلی جمعیت تحفیظ القرآن کریم بنائی گئی وہ ایک پاکستانی نے بنائی تھی. ماشاءاللہ. اللہ مکہ مکرمہ میں ایک پاکستانی اور اس کا ایک دوست تھا انڈین، ان لوگوں نے بنائی تھی. پاکستانی کا نام تھا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، ڈاکٹر تھا. پاکستان سے وہ مدرسین لے گیا. اچھا. اور وہاں یہ دیکھ لیں شیخ صالح بن حمید ہیں، امام حرم ہے، اس وقت ائمہ حرم میں سب سے سینئر ہیں. ان کا استاد قاری طاہر صاحب ہوتے تھے ملتان کے، اگین پاکستانی، وہ پاکستانی تھے. اور اس طرح باقی جو مشائخ ہیں، شیخ صالح آل طالب صاحب تھے، یا شیخ سعود صاحب تھے، شریم صاحب، یا اور اکثر مشائخ، ان کے اساتذہ بھی پاکستانی تھے. ریاض میں بھی جمعیت تحفیظ جو ہے وہ اس میں پاکستانی اساتذہ، مدینہ میں بھی، اور ابتدا جیسے میں نے آپ کو عرض کیا مکہ سے ہوئی. تو قراء حضرات یہیں سے گئے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی اپنی زبان ہے. ہمارے ہاں شعبہ حفظ پہ اس پہ کوشش ہوئی، محنتیں ہوئی، ہمارے لوگوں نے پوری دنیا میں جا کے قرآن کی تعلیم دی. لیکن یہ ہے کہ وہاں سعودی عرب نے خود اس پہ، سعودی علماء نے، سعودی قراء نے، سعودی گورنمنٹ نے اس پہ بہت زیادہ توجہ دی.
پھر جو نوجوان پڑھے، یعنی حفاظ پہلے بھی تھے ماشاءاللہ، شیخ سبیل صاحب کی تلاوت سنتے تھے، تراویحیں پڑھاتے تھے، شیخ عبداللہ خلیفی صاحب پڑھاتے تھے، شیخ عبداللہ خیاط صاحب وہ اصل انڈیا کے تھے لیکن وہ سعودی نیشنل تھے، امام کعبہ تھے، تو وہ تراویح پڑھاتے تھے. ان کے اپنے ایک انداز ہوتے تھے پرانے، بڑے خشوع و خضوع والے. لیکن جب سے یہ تحفیظیں بنی ہیں اور ہمارے لوگ قراء حضرات یہاں کے گئے ہیں، انہوں نے ان کو جدید طریقے سے یعنی تجوید کے ساتھ اس کے ساتھ پڑھایا، تو وہاں انہوں نے اس پہ جو کی ہے نا محنت، مدینہ منورہ میں، اب خاص کر مدینہ میں اور مدینہ منورہ کے بعد مکہ میں، ریاض میں، انہوں نے کلیات القرآن الکریم بنائے، قراءات کے شعبے قائم کیے. مصر سے قاری لے آئے، پاکستان سے لے آئے، پوری دنیا سے لے آئے. انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اب ماشاءاللہ وہ اس قراءت کے میدان میں، تلفظ اور تلاوات کے میدان میں سعودی عرب جو ہے وہ امام ہے ماشاءاللہ پوری دنیا کا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید جو چھاپا ہے مجمع ملک فہد جو مدینہ منورہ میں ہے، اس میں تمام قراء، مصر کے قراء شامل تھے، پاکستان کے قراء شامل تھے، سعودیہ کے اور پورے عالم اسلام کے. اس کا خط، اس کی ہر چیز جس پہ انہوں نے اتفاق کیا، اب وہ بالاتفاق یوں سمجھے انہوں نے پوری امت کا ایک قرآن مجید بنا کر بالاتفاق اس کو پرنٹ کیا ہے. اب وہ حرمین شریفین میں سعودیہ میں وہی ہوتا ہے اور پوری دنیا میں وہ تقسیم ہوتا ہے. تو اس پہ جہاں ہمارا حصہ بھی ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کی بھی کاوش ہے. حکومت سعودی عرب جو ہے اس کی اس میں بڑی دلچسپی ہے اور بڑا حصہ ہے، تو ان کو جو ہے نا یہ کریڈٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. دل تو چاہتا ہے جی گفتگو کریں، لیکن چونکہ وقت ہے اور مجھے اختتام کی طرف بھی جانا ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا محترم ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. بہت سارے میسیجز مجھے یہاں پہ بھی آ رہے ہیں جس میں وہ بہت پسند کر رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کو، خاص طور پہ آپ دونوں کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں دعائیں بھی دے رہے ہیں. ان سب کو شامل کرنا مشکل ہے چونکہ وقت کی کمی ہے. اور اس سے پیشتر کہ ہم اختتام کریں، میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے، میرے پاس 3 منٹ ہیں، آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في كشمير. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين
وأذل النفاق والمنافقين ودمر على أعداء الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس کے ساتھ ہی افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر